بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. حضرات علماء کرام، یہ ایک بہت کسی پردیسی طالب علم کے لیے جو چند گھنٹوں کے لیے آیا ہو، ایک بہت خوشی کا بھی موقع ہے اور ایک بہت ذمہ داری کا بھی، کہ وہ حضرات علماء کرام سے اتنے نازک اور حساس موضوع پر کچھ بات کریں۔ اللہ کرے کہ ایک لفظ بھی زبان سے میری ایسی نہ نکلے جو غیر ضروری ہو۔ بہت ہی منتخب ترین اہم ترین موضوعات پر بہت اشاروں میں کچھ گفتگو ایسی ہو جس کو بعد میں آپ اس پر بہت غور کر سکیں۔ زمانے تین ہوتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کے علماء پر ایک عجیب نرالی ذمہ داری پڑی ہے، وہ یہ کہ وہ تینوں زمانوں پر بیک وقت نگاہ رکھیں اور تینوں زمانوں سے تعلق کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ کام عام آدمی کے لیے آسان نہیں، کیونکہ انسان کا مزاج ہے کہ اگر اس کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے اور اس کی نظر ماضی پر رہتی ہے، اس کے قلب میں، اس کے دل و دماغ میں ماضی سجا ہوا ہوتا ہے اور رچا بسا ہوتا ہے، تو وہ حال پر نظر نہیں رکھ پاتا اور مستقبل سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کے برعکس اس کی حال پر نظر ہوتی ہے اور ہر وقت اس کے دل و دماغ پر حال چھایا ہوا ہوتا ہے اور مستقبل کے اندیشے اور مستقبل کے تقاضے چھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ ماضی سے تعلق کے ساتھ وہ انصاف نہیں کر پاتا، پھر وہ حال سے مروب ہو جاتا ہے اور مستقبل سے خوفزدہ رہتا ہے۔ اگر آپ انبیاء علیہ السلام کی نفسیات پر غور کریں، میں نے لفظ بولا ہے نفسیات، خدا کے لیے ان لفظوں پر ذرا گہرائی سے غور کیجیے گا، خصوصاً سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی طرح امت کے مجددین جو واقعی نائبین رسول کہلانے کے مستحق ہیں، ان پر آپ اگر غور کریں، ان کی تاریخ پر، ان کی خصوصیت پر، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے ہر ایک نے ان تینوں زمانوں پر بیک وقت نگاہ رکھنے اور ان کے تقاضوں کو بروئے لانے میں ایسی غیر معمولی کامیابی حاصل کی ہے کہ روئے زمین پر کسی بھی قوم کے پاس ایسے ریفارمر اور ایسے مصلح نہیں ہیں اور نہیں ہوں گے۔ ہر صدی میں جو لوگ پیدا ہوئے، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع کروں تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ ذہنوں میں یہ خیال آئے گا کہ بھئی وہ تو رسول تھے اور سید الرسول تھے،
تو میں زیادہ وقت ان کی سیرت کے متعلق کچھ عرض کرنے کے بجائے بعد میں آنے والے علماء کے بارے میں کہوں تو زیادہ مفید ہوگا. ورنہ جہاں تک ان کا حال تھا پورے اتنے ماضی سے تعلق کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ نے اپنے زمانے تک کے پورے ماضی سے انسانیت کو جوڑ دیا. اتنا طویل انسانی تاریخ کا دور. اس پر کوئی روشنی ڈالے تو گھنٹوں بات کر سکتا ہے، اس لیے کہ کوئی ایسا رسول نہیں ہے جس نے سارے انبیاء علیہ السلام کے اسوے و سیرت سے بیک وقت اس طرح جوڑا ہو. اولئک الذین ھدی اللہ فبھداہ مقتدہ کا حکم جس کو خود ملا ہو، اور واتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، اور بار بار ان کی زبان سے یہ کہلوانا کہ قل ما کنت بدعا من الرسل، یہ پوری ماضی سے جوڑ دینا، اور بار بار لا نفرق بین احد من الرسل، اور ماضی سے جوڑنے کا تو حال یہ کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، یہ سب ماضی سے جوڑنا ہے کہ نہیں. اور جب مستقبل کا حال یہ کہ قیامت تک کے حالات پر نظر، ہر صدی کے فتنوں پر نظر، ہر صدی کے مسائل پر نظر، ہر صدی کے چیلنجز پر نظر، مستقبل میں کن مرحلوں سے امت گزرے گی. آپ صحیح بخاری میں دیکھیے، مشکات میں دیکھیے، باب تغیر الناس کا ایک باب، کتاب الفتن، کتاب الحوادث، کتاب الملاحم کے اعتبار سے پورے ابواب ہیں بلکہ کتب ہیں جس میں اشارات ہیں مستقبل کے بارے میں. پھر قیامت تک کا مستقبل نہیں بلکہ قیامت کے بعد کا مستقبل، اور ابد الآباد تک کا مستقبل، اور ہر انسان کا اپنا ذاتی مستقبل کہ اس کی اپنی موت کے بعد کیا ہوگا. موت کوئی تصور کر سکتا ہے رہبری کی ایسی جامعیت کا جیسی کہ محمد رسول اللہ نے عطا فرمائی. حال کا حال یہ کہ اب اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کی طرف آپ کی خالی توجہ مبذول کر دوں کہ حال پر نظر کیسے رہتی تھی. ہر دم آپ کی نگاہ تھی کہ فلاں قبیلے کا لیڈر کون ہے، فلاں قبیلے کا مزاج کیا ہے، فلاں قبیلے کا مزاج کیا ہے، کس قبیلے کو قریب کر سکتے ہیں، کس قبیلے کو مال دے کر قریب کر سکتے ہیں، کس قبیلے سے معاہدہ کر سکتے ہیں، کس قبیلے کے پاس کس کو بھیجیں، کہاں حضرت عثمان کو بھیجیں، کہاں حضرت علی کو بھیجیں، کہاں عمرو بن عاص کو بھیجیں، کون کس سے بات کرے گا تو زیادہ کامیاب ہوگا. اور مدینہ منورہ سے جنوب کی طرف مکہ مکرمہ تھا، شمال کی طرف خیبر تھا، اور دونوں طرف سے خطرات تھے مدینے پر، نارتھ اینڈ ساؤتھ دونوں طرف سے. اشاروں کو سمجھیے گا، میں اس وقت کی دنیا کی طرف بھی کچھ اشارے کر رہا ہوں ماضی کے آئینے میں کہ کس طرح کے. تو آپ نے دونوں نارتھ اینڈ ساؤتھ دونوں سے ایک وقت میں جھگڑا نہیں موڑ لیا، دونوں سے ایک کے ساتھ خلاف ایک وقت میں جنگ نہیں چھیڑی، بلکہ آپ نے پہلے نارتھ کو چھیڑا ہی نہیں بالکل، بلکہ ساؤتھ یعنی کہ میں جو قبیلے تھے مدینے آتے ہی کہاں سے بیان کریں اس نشاط کو کہ ایک دن تو آرام نہیں کیا ہجرت کے سفر کے بعد اللہ کے رسول نے، ایک دن بھی آرام نہیں کیا. آتے ہی مدینے کے اندر کے لیڈرز کو بلا لیا. اب یہ حال پر نظر تھی کہ نہیں کہ مکے میں بیٹھ کر بھی آپ کی نظر مدینے کے حالات پر تھی، اور مدینے آتے ہی آپ نے سب کو لیڈرز کو بلایا، سارے ٹرائبس کے لیڈرز کو بلایا، اور سب خزرج والوں کو بلایا، یہودیوں کو بھی جتنے الگ الگ سیکٹس تھے اور ان سب کو بلایا. بنو قینقاع الگ، بنو نذیر الگ، بنو قریظہ الگ، بنو عوف الگ، سب کو بلایا. اور سب کو بلانے کے بعد آپ نے انجام کار ایک پروسیس کے بعد آپ نے ایک معاہدے پر دستخط کروا لیے، سب سے ایک ٹریٹی سائن ہوا. یہ حال پہ نظر کی دلیل ہے کہ نہیں. پھر دوسرے ہی دن سے آپ نے مدینے سے جو مکے کے راستے تھے ان کے میں جو قبیلے آباد تھے ان راستے میں رہنے والے قبیلوں کے پاس آپ نے اپنی ڈیلیگیشن بھیجنے شروع کر دیے صحابہ کرام. اور یہ جو وفود جاتے تھے یہ ان کو صرف اسلام کی دعوت بھی دیتے تھے، اسلام کی دعوت بھی دیتے تھے، لیکن اگر وہ لوگ فوری طور پر اسلام لانے کا فیصلہ نہیں کرتے تھے تو یہ پیغام پہنچتا تھا ان قبیلوں کے پاس کہ دیکھو
مدینے کے اندر سارے لوگوں میں ایک اتحاد ہو گیا ہے کہ مدینے پر اگر حملہ ہوگا تو پورا مدینہ مل کے مقابلہ کرے گا. یہودی بھی ساتھ میں ہوں گے، اوس بھی ساتھ میں ہوں گے، خزرج بھی ساتھ میں ہوں گے، اور مہاجرین و انصار صحابہ کرام بھی ساتھ میں ہوں گے، اور ہوگی قیادت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور الفاظ استعمال ہوئے اس میں وہ جو آج علماء کے حلق سے اترنا مشکل ہے. ان الفاظ کا اگر حدیث پکی نہ ہوتی تو علماء کہتے کہ روایت ضعیف ہے. وہ الفاظ استعمال یہ ہوئے ہیں کہ نحن امت واحدہ، جبکہ یہودیوں کا ذکر ہے اور ان سب کو ملا کر کہا ہے کہ ہم ایک امت ہیں. ذرا دیکھیے وہ جذباتی اپروچ جو آج ہم اپنائے ہوئے ہیں اور وہ زمینی سچائیوں سے جڑی ہوئی ریئلسٹک، پریگمیٹک، گریجول، ڈپلومیٹک اپروچ جو محمد رسول اللہ نے اپنائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نحن امت واحدہ کہنے کا کی ہمت پڑ سکتی ہے آج کسی کی؟ اللہ جانے کتنے فتوے لگیں گے اگر کسی نے یہ کہہ دیا تو. لیکن آپ نے اس طرح مدینے کے اندر کے سول وار کو ختم کر دیا، بند کر دیا، اور آپ فوراً متوجہ ہو گئے ساؤتھ کی طرف. ساؤتھ کے قبیلوں سے آپ نے یہ کہا کہ بھئی یہی تمہارا روٹ ہے، سال میں آدھا سال کم سے کم رحلت الشتاء والصیف، تو ونٹر کا جو تمہارا پورا کارواں نکلتا ہے، کمرشل ایکٹیویٹی جو تمہاری ہوتی ہے وہ پوری کی پوری اسی روٹ سے ہوتی. اس لیے ان سب کو یہ نظر آ گیا کہ ہمارا کمرشل انٹرسٹ یہ کہتا ہے، ہمارا اکنامک انٹرسٹ یہ کہتا ہے، ہمارا پولیٹیکل انٹرسٹ یہ کہتا ہے کہ اس وقت اس کیمپ کو جوائن کر لو. تو وہ دھیرے دھیرے اس میں سے کافی لوگ اس الائنس میں شامل ہو گئے. اب ساؤتھ کا جو الائنس ہے قریش کا وہ کمزور ہوتا چلا گیا اور ان سے آپ نے کوئی شیرخانی نہیں کی. پھر وہی الائنس جب حملہ آور ہوا، جب ادھر سے گزرا، بدر واقع ہوا، پھر احد پہ خندق میں تفصیلات بنی ہے، مجھے کچھ اور بعد میں کہنا چاہیے آپ حضرات سے. یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ آپ کو اس بات کی حال پر نظر کی تشریح کر رہا ہوں کہ آپ کو اس کی اطلاع ملی کہ رومن امپائر جو ہے اس سے اپروچ کیا ہے خیبر کے یہودیوں نے اور قریش مکہ کے نمائندے سب مل کر ایک گرینڈ الائنس بن رہا ہے، ایک بڑا انٹرنیشنل کولیشن بن رہا ہے ٹو اٹیک دا مدینہ. یہ ان کو آپ کو اطلاع ملی تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب پراسرار راستے سے ایک راستہ کھولا نکالا اور آپ بالکل راز کو سینے میں رکھے ہوئے مکہ مکرمہ گئے اور صلح حدیبیہ اس کے نتیجے میں ہوئی. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ساؤتھ کی جو طاقت تھی صلح حدیبیہ اس سے کر کے آپ نے ساؤتھ کے محاذ کو بند کر دیا. 2 سال کا نو وار پیک تھا وہ، اور واپس آتے ہی امیڈیٹلی خیبر پر حملہ کر دیا. کیا مطلب ہوا اس کا کہ ساؤتھ کا جب محاذ بند کر دیا تب نارتھ سے آپ نے نپٹنا، اور آپ نے آفنس از دا بیسٹ ڈیفنس کی اسٹریٹجی اپنائی. اس سے پہلے کہ وہ گرینڈ کولیشن جو ہے وہ بنی، ہم خود جا کر وہاں گویا انیشیٹو لے کر اور ایک ایسا طاقت کا مظاہرہ کریں کہ یہ میسج چلا جائے کہ ہم خوفزدہ نہیں، ہم پریشان نہیں، کیونکہ جنگ اصل میں نفسیاتی ہوتی. اور اگر یہ میسج چلا گیا خیبر سے تو پھر خیبر تو فتح ہوا ہی ہوا، لیکن اس کے نتیجے میں جو نارتھ کی طرف سے کبھی بھی اٹھنے والا مسئلہ تھا وہ ایک مرتبہ آپ کو اور جانا پڑا تبوک میں، اور تبوک میں بھی یہی ہوا کہ تبوک کا پورا جو حاصل ہے وہ ایک زبردست نفسیاتی فتح ہے جس کے بعد آپ واپس آئے. تو یہ حال پر نظر محمد رسول اللہ، اور یہ غلط فہمی ذہنوں سے نکال دیجیے گا کہ ہر بارے میں آپ کو وہی آتی رہتی تھی. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ آپ کی نظر ہوا کرتی تھی، اور اللہ جانے کیا آپ کا بل سسٹم تھا جس سے آپ پورے حالات پر نظر رکھتے تھے اور اس کو بالکل اس انداز سے ہینڈل کرتے تھے کہ کوئی بھی غیر نبی اس انداز سے ہینڈل کر لے. اگر آپ نے اس کو صرف اس انداز سے ہینڈل کیا ہوتا کہ پڑھ کے دم کر دیا اور سب ختم ہو گئے تو بعد میں ہمارا آپ کے دم میں تو اتنی طاقت تھی نہیں، ہمارا اپنا دم نکلا جا رہا. تو یہ اپروچ تھی نہیں وہاں، حالانکہ ساری طاقتیں آپ کے پاس تھیں
سب کچھ تھا آپ کے پاس، جو دنیا میں کبھی کسی ولی کے پاس نہیں ہو سکتا، وہ سب کچھ آپ کے پاس تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ظرف دیا تھا کہ آپ بندے بن کر کام کرتے تھے، کیونکہ آپ کو اپنی امتیوں کے لیے نمونہ چھوڑنا تھا، ورنہ آپ سب کچھ کر سکتے تھے. یہ تو ان کا حال تھا. اس کے بعد جو صورت حال آئی، صدیق اکبر کا جو دور آیا، کیا ذمہ داری سنبھالی، حالات پر کیا نظر انہوں نے دکھائی. جو بولڈ انیشیٹو صدیق اکبر نے لیے، یہ وہی صدیق اکبر ہیں جو کل تک نرم رائے دیا کرتے تھے. یہ اچانک کیا ہو گیا ان کو، یہ کہاں سے ان کے اندر اتنی انرجی اور طاقت آ گئی. اور اس کے بعد خلفاء راشدین کا پورا زمانہ دیکھ لیجیے. پھر اس کے بعد آپ آئیے محدثین فقہا کے ہیں، ان کو دیکھیے کہ حالات پر کسی نظر، ماضی اور حال مستقبل سب دیکھ لیجیے. انہوں نے حال بھی دیکھا کہ بھائی قرآن مجید کا لکھنا ضروری، تو اس میں لگ گئے. کسی نے حال دیکھا کہ عربی گرامر غلط ہوئی جا رہی ہے، تو نحو کی تدوین میں لگ گئے. یہ حالات کا نظر ہے. کسی نے دیکھا کہ زبان بگڑی جا رہی ہے، تو قواعد اور نحو صرف کے اس میں لگ گئے. کسی نے دیکھا کہ احادیث کا مرتب کرنا ضروری، تو اللہ تعالیٰ، یہ سب زمانے کے چیلنجز ہیں یہ، جس کے سامنے ان علماء نے پوری فلیکسیبلٹی کے ساتھ وہ کیا جو اس دور میں سب سے ضروری کام تھا. یہ سب انہوں نے دیکھا کہ اب میموری کمزور ہوتی جا رہی ہے، تو لکھو، مرتب کرو. یہ پھر انہوں نے دیکھا کہ صاحب اس کو تو لا کی شکل میں مدون کرنا چاہیے، احادیث مرتب کرنے سے کام نہیں چلے گا، اس میں سے قانون نکال کر مرتب کر دینا پڑے گا. تو فقہ کی تدوین کی تاریخ شروع ہوئی. آئندہ کیا چیلنجز آئیں گے، اس کا حال یہ کہ فقہ کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، بہت سے لوگوں کو اس سے اجنبیت ہوتی ہے کہ فقہ کے بہت سے جزئیات عام طور سے فرعی مسائل پر ہیں کہ نہیں ہے. ایزیوم کیا گیا ہے کہ اگر ایسا ہوا، یہ مستقبل پر نظر تھی کہ نہیں تھی. لو طار ولی من الشرق الى الغرب، کہ اگر کوئی ولی اڑ کر گیا مشرق سے مغرب تک. اب ولی تو کم اڑتے ہیں، فاسق فاجر زیادہ اڑتے ہیں، لیکن اس وقت فلائٹ نہیں تھی. لیکن انہوں نے مستقبل کو ایزیوم کیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ فاصلے گھٹ جائیں. اس طرح کی بہت سے مثالیں ہیں علماء کی کہ انہوں نے ماضی اور حال اور مستقبل کے ساتھ کیسے تعلق رکھا. جب گریک فلسفی کا ترجمہ ہونا شروع ہوا بنو عباس کی خلافت میں، تو اس وقت نئے نئے چیلنجز سامنے ہیں. بنیادیں ہل گئیں بالکل غیبیات کی، بنیادیں ہل گئیں بالکل بنیادی عقائد کی. گریک فلسفی عجیب و غریب قسم کے مفروضوں پر چلتی تھی. جیسے مثال کے طور پر انہوں نے یہ ایزیوم کر رکھا تھا کہ اگر ہم نے خدا کی صفات مان لی تو ذات بھی کئی ماننی پڑیں گی، جس کو ہم لوگ فلسفے کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ تعدد صفات سے تعدد ذات لازم آتا ہے. یہ گریک فلسفی جب آئی، منتقل ہوئی عربی میں، تو بعض نئے نئے قسم کے لوگ، دانشور قسم کے لوگ، وہ گھبرا گئے کہ بھئی ہمارے یہاں تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات مانی جاتی ہیں، تو کیا بہت سے خدا ماننے پڑیں گے. تو جب گریک فلسفی کا عربی میں ترجمہ ہونے کی وجہ سے شکوک و شبہات آئے، تو کھڑے ہو گئے متکلمین اسلام، کھڑے ہو گئے ابو الحسن اشعری، کھڑے ہو گئے امام احمد بن حنبل، کھڑے ہو گئے امام مالک. ہر ایک نے عجیب انداز سے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا. کسی نے ایک منٹ کے لیے بھی اپنے زمانے کے تقاضوں پر سے وہ آنکھیں بند نہیں کی، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں کیا تھا ہم نہیں کریں. یہ کسی نے نہیں کہا. ماضی، حال اور مستقبل، ان دونوں آپ دیکھیے کہ جس وقت قرآن مجید کے مرتب کرنے اور کمپائل کرنے اور بقیہ نسخوں کو ختم کر کے ایک نسخے اور ایک طرز تحریر میں مشورہ ہوا، تو ایک رائے اس میں آئی کہ بھئی یہ تو اگر یہ انہوں نے تو کیا نہیں تھا تو ہم کیسے کریں. یہ رائے آئی، لیکن یہ رائے خلافت نے قبول نہیں کی. جو خلافت نے قبول کی، جو عام رائے بنی، وہ یہ کہ پہلے ضرورت نہیں تھی اب ضرورت ہے. تو جب نہیں کیا تھا تو اس وقت ضرورت نہیں تھی، اب ضرورت ہے. لیکن اس سب لوگوں نے جنہوں نے حال اور مستقبل کو سامنے رکھا، اوپر سے سلسلہ چلے آئی. امام غزالی کو لیجیے، امام راضی کو لیجیے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو لیجیے، ابن قیم کو لیجیے، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو لیجیے، حضرت خواجہ صاحب الدین سہروردی کو لیجیے، حضرت عبد الفسانی کو لیجیے، حضرت شاہ ولی اللہ کو لیجیے. ان سب نے حال پر کیسی نظر رکھی اور مستقبل پر کیسی نظر رکھی، اس کے ساتھ ساتھ ماضی سے کیسا تعلق قائم رکھا کہ ان کی روحانیت میں، ان کے تعلق مع اللہ میں، ان کے اتباع سنت میں، ان کے اذکار و معمولات کی پابندی میں رتی برابر فرق نہیں آیا. مکمل قدیم رہے یہ لوگ، پورے قدیم رہے، اور زمانے کے جدید تقاضوں کے معاملے میں انتہائی ماڈرن رہے، انتہائی جدید رہے. یہ جو امتزاج تھا علماء کا،
اس نے دراصل اسلام کو اس طرح بگڑنے سے بچایا جس طرح دوسرے مذاہب بگڑے. دوسرے مذاہب جو بگڑے، دوسری قوموں کی تحریف ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اگر ماضی سے تعلق والے تھے تو حال المستقبل والے نہیں تھے، اور حال المستقبل والے اگر آئے تو ماضی سے تعلق ٹوٹ گیا. خود امت مسلمہ کے اندر بھی آپ اگر دیکھیں، اب اگر بہت پرانے تاریخ میں نہ بیان کروں، زیادہ اپنی آنکھوں کے سامنے کی بات بیان کروں، مغربی تہذیب کے عروج کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ کھڑے ہوئے بر صغیر میں اور عالم اسلام میں بھی کہ جو حال اور مستقبل، حال سے بہت مروب ہو گئے اور مستقبل سے بہت سہم گئے. انہوں نے یورپ کی ترقی دیکھی، انڈسٹریل ترقی دیکھی، یورپ کی تمدنی ترقی دیکھی، یہاں کے مینرز دیکھے، یہاں کا سسٹم دیکھا، تو وہ بہت مروب ہو گئے. میں نام تو نہیں لوں گا، بچے نام دینے میں علمی مذاکرے میں کوئی حرج نہیں ہوا کرتا. علمی مذاکرے میں اسماء الرجال سارا کا سارا ناموں پر مبنی ہے. اسماء کہتے ہی ناموں کو پورا علم ناموں پر مبنی ہے. اور کیسی کیسی غیبت اس میں ہم سب کرتے ہیں کہ فلان کذوب اور فلان وبا اور کیسے کیسے الفاظ بولتے ہیں. تو باقاعدہ فقہا محدثین نے بحث کی ہے کہ علم اسماء الرجال میں غیبت جائز نہیں ہے بلکہ واجب ہے. اور ہم مولوی لوگ تو عام طور پر اپنی غیبت کے لیے کچھ نہ کچھ جواب نکال بھی لیتے ہیں. یہ تو عوام ہیں بیچارے جو شرمندہ ہو کر گناہ کرتے ہیں. ہم لوگ جو جتنے بھی گناہ کرتے ہیں وہ سب شریعت کی روشنی میں کرتے ہیں، کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ کرتے ہیں. یہ فرق ہے ہمارے اور عوام کے گناہوں. خیر، تو نام بھی لینے میں کوئی حرج نہیں. مصر کے محمد عبدو جب یورپ میں آئے تو پوری طرح مروب ہوئے، پوری طرح سہم گئے کہ اب کیا ہوگا، مشرق کیسے مقابلہ کرے گا. سر سید احمد خان ہندوستان سے آئے تو پوری طرح مروب ہوئے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا حال پر نظر تھوڑی بہت پڑی اور کچھ مستقبل کے اندیشے ان کے ذہن میں آئے، لیکن ان کا ماضی سے تعلق کمزور ہو گیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا آپ کا جس حلقہ علماء سے تعلق ہے، ہمارا آپ کا علماء کی جس نسل سے تعلق ہے، کم سے کم ہم جن کے نام لیتے ہیں، ان کا اصل امتیاز یہ تھا کہ انہوں نے 19ویں صدی میں، 20ویں صدی میں ماضی، حال اور مستقبل تینوں پر بیک وقت نظر رکھنے میں ایسا محیر العقول کامیابی حاصل کی ہے کہ نظر نہیں آتی، آسان نہیں. نام لیجیے آپ جس کا لینا چاہیں. نام لیجیے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا، نام لیجیے حضرت شیخ الہند کا، نام لیجیے حضرت مولانا قاسم منافی رحمۃ اللہ علیہ کا، نام لیجیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، نام لیجیے حضرت مولانا سند مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا. جس کا بھی چاہے نام لیجیے. افسوس یہ ہے کہ ان بزرگوں کی صرف 2-4 روایات کو ہم لوگ محض عقیدت بٹورنے کے لیے بیان کرتے ہیں. گہرائی سے ان کی شخصیتوں کے اوصاف پر ہم نے سے بہت کم غور کیا. ورنہ اگر آپ اس پیمانے سے دیکھیں تو اگر یورپ میں لوگ پیدا ہوتے نا، اللہ تعالیٰ نے یورپ میں ان کو کہاں پہنچایا ہوتا، کیا قدر کی ہوتی. اس لیے کہ ماضی سے تعلق ایسا ان بزرگوں کا تھا کہ ایک مستحب جو کبھی آمدن چھوٹا ہوئی تھی زندگی، کبھی کوئی ایک عمل خلاف سنت آمدن ان کی زندگی میں ہوا ہو، یہ دعویٰ کرنا آسان کام ہے. ایسا تعلق ماضی سے تھا. متصل السند لوگ تھے. تزکیہ نفس میں بھی بالکل متصل السند، تعلیم علم میں بھی بالکل متصل السند، دعوت اور عظیمت میں بھی بالکل متصل السند. ہر چیز میں بالکل ان کی سند متصل تھی. حال پر نظر کا حال یہ تھا کہ برٹش امپائر کیا سوچ رہی ہے. ورلڈ وار میں دنیا کو 2 کیمپوں میں تقسیم کیا ہے. دنیا کے کس کیمپ سے تعلق قائم کر کے کس کیمپ کے بڑے ظلم کو کس طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے. دیوبند کے اس قصبے میں جہاں نہ ٹیلی فون تھا نہ بجلی تھی، اس قصبے میں لنگی و بنیان پہنے ہوئے وہ محمد قاسم نانوتوی پورے عالمی حالات پر نظر رکھتا تھا. پورے عالمی حالات پر نظر رکھتا تھا اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں محسوس کرتی تھیں کہ بلا کی نظر ہے اس شخص کے پاس. کوئی میڈیا نہیں تھا، کوئی ان کے بعد موبائل فون نہیں تھے، کوئی ریڈیو اور ٹی وی نہیں تھا، کوئی اخبارات نہیں تھے. جی کیا نظر تھی، کیا سلسلہ تھا، کتنا واقعات پر غور کرنے کا مزاج تھا، اور اس تقویت کے نتیجے میں کیا فراست ان کو ملی ہوئی تھی
کہ ان کو بالکل معلوم تھا کہ برطانیہ کیا سوچ رہا ہے، جرمنی کیا سوچ رہا ہے، فرانس کیا سوچ رہا ہے، کیا ہوگا، کس سے ہمیں بات کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، ان کی شاگرد حضرت شیخ الہند، کیا ان کا حال تھا کہ اس شخص نے دنیا میں کتنی بڑی تبدیلی لانے کے کیسے کیسے عزائم بنائے، کیا کیا پروگرام بنائے. یہ حال پر نظر رکھنے کا ثبوت ہے کہ نہیں؟ مستقبل پر نظر رکھنے کی علامت یہ کہ حضرت نانوتوی نے اس وقت دارالعلوم دیوبند میں سنسکرت کا شعبہ قائم کیا اپنی زندگی میں، اور ایک ہندو ٹیچر کو رکھا دارالعلوم دیوبند میں سنسکرت کی تعلیم کے لیے. القاسم میں موجود ہے، اور 4 ہندو طلبہ کو دیوبند میں وظیفہ دے کر داخل کیا گیا. یہ آئندہ ہندوستان کا جو نقشہ بننے والا تھا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی احساس ان اللہ کے بندوں کو دے دیا تھا کہ آئندہ ہندوستان میں کیا ضرورت پڑے گی کس بات کی. آپ یہ کہیں گے صاحب انہوں نے پھر انگریزی تعلیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی ان چیزوں کی تعلیم کیوں نہیں قبول کی؟ میں بہت یقین کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. میں قسم کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ الہند ہوں یا یہ سارے اکابر، یہ اس تعلیمی نظام کو ادھورا سمجھتے تھے، اس کو نامکمل سمجھتے تھے، اور یہ ضرورت سمجھتے تھے کہ سائنس کی اور انگریزی زبان کی تعلیم ہو. اس کا ثبوت بالکل مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے آپ سے حضرات سے ملاقات ہوگی، ورنہ میں اپنا مضمون لے کر آتا جو میں نے ابھی حال میں اس موضوع پر لکھا ہے. میں نے کئی حوالے اس میں ایسے پیش کیے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر اتنے بے چین رہے کہ علی گڑھ کا اور دیوبند کا فاصلہ گھٹے. چنانچہ انہوں نے 1910 میں علی گڑھ میں اور دیوبند میں جو جزیرہ دستار بندی ہوا، اس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تھی، صاحبزادہ آفتاب احمد خان کی قیادت میں علی گڑھ کا ایک وفد بلایا. اور مولانا گیلانی کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ دیوبند اور علی گڑھ کا پہلا براہ راست رابطہ تھا جو دیوبند اور علی گڑھ دونوں کے نظام تعلیم کو ملانے کے لیے کیا گیا تھا. پھر اسی رابطہ اندر چلتا رہا. علی گڑھ کا حال یہ تھا کہ علی گڑھ خالی ایک ماڈرن تعلیم کا ادارہ نہیں تھا. لوگ یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیں. علی گڑھ انگریزی تہذیب کا مرکز تھا. علی گڑھ برٹش پولیٹکس کا سینٹر تھا، اور علی گڑھ میں یہ لازمی تھا کہ سب فیکلٹیز کے ڈین انگریز رہیں گے، بشپس رہیں گے، پرنسپلس برٹش انگریز رہیں گے. انڈین آدمی کو استاد نہیں رکھا جائے گا، فیکلٹی نہیں رکھا جائے گا. اور پورا کلچر ٹوٹل ویسٹرن اڈاپٹ کیا گیا تھا. بالکل مروبیت تھی، زبردست شکست خوردگی تھی علی گڑھ میں. اور گویا یورپ کے سامنے سرنڈر کر دینا تھا. ہم نیت پر حملہ نہیں کرتے، ہم نیت کے بارے میں سید احمد خان کی نیت کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتے، نیت کے معاملے کو اللہ پر چھوڑتے ہیں. لیکن اتنی بات صحیح ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں پر بیک وقت نگاہ رکھنے کی سطح تک وہ نہیں پہنچ سکے تھے. حال اور مستقبل نے ان کو ایسا کپکپا دیا کہ ماضی سے رشتہ توڑتے ہی چلے گئے وہ اپنا. اللہ تعالیٰ ہم غلطیوں کو معاف کر دے. لیکن شیخ الہند کیا سمجھتے تھے؟ شیخ الہند کا اور ان سارے بزرگوں کا حال یہ تھا کہ وہ اس کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کا مجبوری یہ تھی کہ اس وقت ہندوستان میں یہ سیکولر سبجیکٹس، جن کو ہم سیکولر سبجیکٹس کہتے ہیں، ان کو پڑھانے کے لیے انگریز لوگوں ہی کو لینا ضروری تھا. ہندوستان میں ایسے مسلمان تیار نہیں ہوئے تھے جو انگریزی تعلیم تو دے دیں لیکن انگریزی تہذیب بچوں کے سینوں میں منتقل نہ کریں. اور ان بزرگوں کا حال یہ تھا کہ ان کو انگریزی تعلیم کی ضرورت کا احساس تھا لیکن انگریزی تہذیب کسی صورت گوارا نہیں تھی. اور سلام ہو ان بزرگوں پر، اور ہم کو بھی اللہ موت تک اسی مزاج پر قائم رکھے. کسی قیمت پر انگریزی تہذیب کا کوئی ایک بھی حصہ ہمیں گوارا نہیں کرنا چاہیے. اس میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اس میں کوئی سرنڈر نہیں کرنا چاہیے، اس میں کسی احساس کمپنی میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے. بہت فار ریچنگ ریزلٹس نکلتے ہیں، بہت دور رس نتائج نکلتے ہیں اس بات کے. چنانچہ اس وقت ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح کوئی ایسا مرکب بنے، کوئی ایسا آمیزہ بنے کہ جس سے کہ یہ دونوں سسٹمز آف ایجوکیشن یکجا ہوں. چنانچہ 10-12 سال کی کوشش کے بعد اب پردے کے پیچھے جو حضرت شیخ الہند نے کتنے لوگوں کو اس پر راضی کیا ہوگا، کتنے لوگوں کے سامنے اتنا درد دل رکھا ہوگا، کیا 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 ہوگا انہوں نے. یہاں تک کہ انہوں نے پھر حکیم اجمل خان کو اور ڈاکٹر ذاکر حسین کو، ان دو عظیم شخصیتوں کو اپنی محبت کی پوری تپش دے کر
اور ان کو تیار کیا کہ وہ ایک نیا ادارہ قائم کریں جس میں کہ دیوبند اور علی گڑھ دونوں مل جائیں، جس میں دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم. میں ان لفظوں کے استعمال کو بدرجہ مجبوری کا استعمال کر رہا ہوں، ورنہ میں کسی تعلیم کو دینی نہیں مانتا خالص اور کسی تعلیم کو دنیاوی نہیں مانتا. یہ تقسیم غیر اسلامی تقسیم ہے، بالکل غیر فطری بھی ہے، غیر اسلامی بھی ہے. اگر ہم قرآن و حدیث پڑھتے ہیں خالی اپنے کاروبار کے لیے تو یہ بھی دنیاوی دنیا ہو گئی، اور ہم اگر میڈیسن پڑھتے ہیں، لا پڑھتے ہیں، مینجمنٹ پڑھتے ہیں انسانیت کی خدمت اور معرفت رب کے لیے تو یہ خالص دینی تعلیم بالکل. انما الاعمال بالنیات سیدھی سیدھی مسئلہ ہے. سائنس کی تعلیم دو مقاصد سے ہونی چاہیے، ایک رب کی پہچان کے لیے، اس لیے کہ یہ سائنس کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نشانیوں کا علم حاصل کرنا، جس کو حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنی زبان میں تعبیر کیا ہے التذکیر بآلاء اللہ. انہوں نے قرآن کے علوم خمسہ میں ایک علم شمار کیا ہے علم التذکیر بآلاء اللہ. یہ پورا کیا ہے؟ یہ سائنس کی تعلیم ہے. یہ پورا گلیکسی کا نظام، سورج کا سولر سسٹم کا نظام، پلانٹیشن کا نظام، ایگریکلچر سائنس، سمندروں کا سارا نظام، بارش ہونے کا سسٹم، اوشنالوجی، ہیڈرولوجی، جیولوجی، فزکس، کیمسٹری، بایو کیمسٹری، یہ سب اعلیٰ اللہ ہے. اور ان سب کا علم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے کہ جو شخص اناٹمی نہیں جانتا، علم التشریح الانسانی نہیں جانتا، وہ قرآن کی بہت سی آیات کی تفسیر نہیں کر سکتا، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا. حضرت شاہ صاحب نے تو یہاں تک یہ کیا ہے کہ تذکیر بآلاء اللہ کا زیادہ علم ان لوگوں کے پاس ہے جو علوم طبیعیات کے ماہر ہیں، اس سے زیادہ صراحتاً. لیکن معاف کیجیے گا، آپ سب حضرات کے پاس یہاں کتب خانے بڑے اچھے ہیں، ہم جیسے غریب تعین جب آتے ہیں تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، مگر پڑھتے آپ کتنا ہیں یہ میں ابھی تک جان نہیں سکا. ہاں، اس لیے کہ 18 قسم کے جوس پی کر سونے سے فرصت نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ وہ گستاخی معاف. کتابیں تو آپ کے پاس وہ ہیں تو امام راضی کے پاس تھی، امام غزالی کے پاس تھی، کتابیں تو آپ کے پاس وہ ہیں، لیکن پڑھنے کا ذوق بھی کہیں سے واپس مانگ لائیے جو چھین لے گیا ہو اس سے. کون لے گیا ہے چھین کر پڑھنے کا ذوق؟ کیسے نیند آتی ہے اس کمرے میں جس میں اتنی اچھی کتابیں لگی، کوئی نہیں بڑی سمائی. آپ ہی بتا دو آپ لوگ سو کیسے لیتے ہو؟ مجھے تو جہاں انہوں نے اس کمرے میں لٹایا جس میں کتابیں ہیں میری تو نیند گئی. مجھے سلانا ہو تو بند کرو اس کمرے میں جہاں کوئی کتاب نہ. واقعی اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ میرے والد والدین کو جزائے خیر دے گا. کس طرح میں دعا کروں ان کے لیے. انہوں نے ایسا خوگر بنا دیا پڑھنے کا کہ لحاظ میں چھپ چھپ کر ان کی ڈانٹ کھا کے پڑھتے تھے، ٹارچ جلا کے پڑھتے تھے، رات میں سونا چھوڑ دیا تھا، صحت خراب کر لی تھی. بچپن میں یہ حال ہو گیا تھا میرا 15-16 سال کی عمر میں کہ میں اتنا بیمار پڑا کہ لکھنؤ میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے، بلکہ پوری دنیا کے چند ماہر فزیشنز میں سے ایک، انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ 2 سال کے لیے سجاد کی پڑھائی بند کرا دیجیے. بلکہ مجھ سے کہا تھا کہ جہاں تم کو لکھا کچھ دکھائی دیا کرے وہاں آنکھ بند کر لیا کرے. تو میں اتنا پڑھ لیا ہے کہ تمہارا دماغ جو ہے یہ بالکل خشک ہوتا جا رہا ہے. واقعی جنون کی کیفیت ہونی چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے. تب تک میرا یہ من طلب العلا سہل اللیالی، سوال ہی پتہ نہیں ہوتا اس کے بغیر علم کی گہرائی حاصل کرنے کا. خیر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کوئی غلط نیت سے میری زبان سے بات نکلی ہو، اللہ تعالیٰ دعوے کو ادعا کو معاف فرمائے، اس کی شر سے مجھے بچائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان بزرگوں نے حق ادا کیا ماضی، حال اور مستقبل پر نظر رکھنے کا. بہت زبردست نظر رکھی. چنانچہ 10-12 سال تک حکیم اجمل خان اور ڈاکٹر ذاکر حسین جیسے لوگ، ڈاکٹر ذاکر حسین اور ماں ادرا خانہ ڈاکٹر ذاکر حسین، یعنی لوگ ذاکر حسین صاحب کا نام جب میں لیتا ہوں، لے رہا ہوں، تو آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہندوستان کے پریزیڈنٹ گزرے ہیں، صدر جمہوریہ. یہ اپنی صدی کے سب سے بڑے ایجوکیشنسٹ تھے. ہندوستان کی تمام یونیورسٹیز کمیشنز کے چیئرمین، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے چیئرمین، یونیورسٹیز ایڈوائزری کاؤنسل کے چیئرمین، یونیسکو ایڈوائزری کمیٹی کی جو نیشنل کمیٹی اس کے بھی چیئرمین اور انٹرنیشنل کمیٹی کے بھی چیئرمین. پوری دنیا نے تسلیم کیا تھا کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا ماہر تعلیم ہے. اس ڈاکٹر ذاکر حسین پر شیخ الہند نے محبت کی نگاہ ڈال کر ان کے سینے میں یہ آگ جلا دی کہ جب تک یہ دونوں تعلیمیں جمع نہیں ہوں گی ملت کی صحیح ترقی نہیں ہو پائے گی اور انسانی برادری کو صحیح رہنما نہیں مل پائیں گے. چنانچہ ذاکر حسین صاحب اور حکیم اجمل خان نے مشترکہ جدوجہد کر کے جامعہ ملیہ قائم کرنے کا بیڑا اٹھایا
اور جامعہ ملیہ کا افتتاح 29 اکتوبر 1920 میں علی گڑھ میں ہوا، اور علی گڑھ لے گئے حضرت شیخ الہند کو اس حال میں کہ حضرت شیخ الہند اسٹریچر پر لیٹ کر گئے، آخری بیماری میں تھے، لیکن ان کے نزدیک کام اتنا بڑا تھا کہ وہ اسٹریچر پر لیٹ کے حضرت شیخ الہند تشریف لے گئے، اور ایک عجیب و غریب خطبہ وہاں پر لکھا جو پڑھ نہیں سکتے تھے، ان کے شاگرد رشید مولانا شبیر احمد عثمانی نے وہ خطبہ پڑھ کے سنایا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے علماء جن کے نام کی ہم روٹی کھا رہے ہیں وہ یہ تھے، لیکن فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم پر اس کے علاوہ اس سے کم کی کوئی تعبیر صادق آتی۔ واتبعوا الشهوات، ہم عافیت پسندی اور لذتوں میں لگ گئے، ہم محنت چھوڑ بیٹھے۔ صاف بات، بہت معاف کیجیے گا، محنت نہیں کرتے ہم لوگ، اور بھائی علم تو محنت چاہتا ہے، امت کی قیادت محنت چاہتی ہے، اور ہم امت کی قیادت کرنا چاہتے ہیں بغیر محنت کے۔ یہ ہے امت کے ساتھ کھلواڑ جو ہم کر رہے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں سخت لفظ بولوں۔ امت کا تو حال یہ ہے اس وقت کہ اس کو اگر صحیح رہنمائی مل گئی تو اس بیداری کو صحیح رخ پر ڈال کر آپ اقوام عالم کے عوام کا دل جیت لیں گے اور خلاص کی سازشوں کو ناکام کر دیں گے۔ میرے اشارے کو سمجھے آپ؟ اگر اس وقت جو بے چینی امت کے نوجوانوں میں ہے، اگر ان نوجوانوں کو صحیح رہنمائی مل گئی تو اس کے نتیجے میں اقوام عالم، امت مسلمہ نہیں کہہ رہا ہوں، اقوام عالم کے عوام کا دل جیت کے ان کو اسلام سے اور اسلام کو ان سے جو انہی کے لیے اللہ نے اتارا ہے اس سے قریب کر دیں گے۔ اور وہ چند لوگ جو عوام کے درمیان اور اسلام کے درمیان قیصر و کسریٰ کی طرح حائل ہو رہے ہیں، آپ ان کے مطلب فریب سے ان کے عوام کو نجات دلوانے میں مدد کر دیں گے۔ لیکن اس کے لیے سخت محنت چاہیے، گہرا علم چاہیے، بہت گہری سمجھ چاہیے، تڑپتا ہوا دل چاہیے، حالات پر اتنی گہری نگاہ ہو کہ زمانے کے بڑے سے بڑے پولیٹیکل لیڈر بھی آپ کی زبان سے حالات کا تجزیہ سن کر یہ کہیں کہ ہمیں تو کلاس لینا پڑے گا، ہمیں تو آپ کے یہاں آ کر حالات کو سمجھنا پڑے گا، ہم تو سمجھے ہی نہیں اب تک کہ کیا حالات ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں، اللہ مجھے اس ابتدا پر معاف کرے، اپنا علی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نیت میری درست رہے اس کی دعا کیجیے گا تحدیث نعمت کے طور پر۔ میں ابھی ذکر کیا تھا، میں بلا تکلف کہتا ہوں، میں جب ہندوستان کے ٹاپ کلاس پولیٹیکل لیڈر سے بات کرتا ہوں تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ مولانا یہ کیا ہے، ہم لوگ 50 سال سے 20 سال سے پارلیمنٹری سیاست میں ہیں، کوئی کہتا ہے ہم 25 سال سے میرے پارلیمنٹ ہیں، اور آپ ایک دن پارلیمنٹ کے اندر کیا باہر کے گیٹ کے اندر داخل نہیں ہیں، اور آپ جو باتیں بتا رہے ہیں وہ ہمیں کیا بالکل سیکھنے پڑے گی پولیٹکس کی بات سے۔ یہ صورتحال ہونی چاہیے، کیونکہ میں پارلیمنٹ کی لائبریری میں پڑھتا رہتا ہوں، ایک ایک چیز منگواتا ہوں کہ کیا ہوا تھا کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں، فلاں بل پاس ہوتے وقت کیا بحث ہوئی تھی۔ اگر مجھے 10 صفحے لکھنے ہوتے ہیں تو میرے والد کی یہ نصیحت ہے کہ سید شبا نبی رحمۃ اللہ علیہ کی جملہ نقل کیا کرتے کہ 50 صفحے اگر لکھنے ہوں تو کم سے کم 500 ورنہ 5000 صفحے پڑھ لینے چاہیے، اس کے بعد 50 صفحے لکھنے چاہیے، تب اس میں علم، تب اس میں رہنمائی آتی ہے، تب ہماری تقریروں تحریروں میں جان آئی۔ اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وسائل دے کر سخت آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ بالکل صحیح، یہ میری تعبیر کی غلطی نہیں ہے، وسائل دے کر سخت آزمائش میں مبتلا کیا، ہم کو وہاں پر وسائل نہ دے کر آزمائش میں مبتلا کیا ہوگا، یہاں وسائل دے کر آپ کو سخت آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ وسائل کے بعد آرام طلب آدمی زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس لیے وہ بڑی آزمائش ہے جس میں آپ ہیں، ہم چھوٹی آزمائش میں ہیں۔ ہمارے یہاں بجلی نہیں آتی، بجلی آنے پہ تعجب ہوتا ہے، سمجھے، آپ کے یہاں بجلی جانے پہ تعجب ہوتا ہے، بڑا زبردست موضوع ہوتا ہے کہ صاحب لندن میں 1 گھنٹے کا بلیک آؤٹ ہو گیا، ہنگامہ مچ جاتا ہے میڈیا میں۔ ہمارے یہاں یہ خبر بڑی اہم ہوتی ہے کہ آج پچھلے 24 گھنٹے مسلسل بجلی آئی، ہم اس پر وہاں فتویٰ دیتے ہیں کہ جس کے گھر میں 24 گھنٹے بجلی آئے اور جس کا ٹیلی فون 24 گھنٹے رن کرے اس پر ایک قربانی واجب ہے۔ اور یہ فتویٰ سنتے ہی آدمی گھبرا جاتا ہے، جتنا سخت فتویٰ مت دیجیے، تو ہم اسے تسلی دیتے ہیں کہ انشاءاللہ میری تمہاری نسل کی زندگی میں ایسے کوئی 24 گھنٹے آنے ہی نہیں، گھبراؤ مت، ایسا ہو گئی
سمجھا؟ اور آج تو یہ ہندوستان جس ہندوستان نے پیدا کیے تھے یہ اکابر علماء، اس ہندوستان میں کیا حال تھا؟ سید سما ندوی کس دور کی پیداوار تھے؟ ابوالحسن علی ندوی، محمد منظور نعمانی کس دور کی پیداوار تھے؟ محمد مفتی محمد شفیع اور یوسف بنوری کس دور کی پیداوار تھے؟ یہ لوگ اس وقت تھے جب ہندوستان میں بجلی کا کنیکشن شہروں تک بھی نہیں پہنچا، اس دور کی پیداوار تھی. تو محنت ہمت. میری گزارش ہے، جیسے میں اس ادارے میں بیٹھا ہوں اتنی دیر سے بات چل رہی تھی، تمہارے اسی موضوع پر بات کی ہے آپ سے کہ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ جو ایک مصنوعی تقسیم ہو گئی ہے دینی اور دنیاوی تعلیم کی، یہ اس تقسیم کو ختم کیا جائے. یہ مصنوعی تقسیم، اور اس کا نقصان جانتے کیا ہو رہا ہے؟ ہم ایسے علماء تیار ہو رہے ہیں جو زمانے کو سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں، سمجھانا تو بھول کے بات، کیونکہ ہم تو پوری طرح سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں کہ ہم کیا آج کل کی بزنس ٹرینڈز کو سمجھ پا رہے ہیں، ہم کیا شیئر مارکیٹ کو سمجھ پا رہے ہیں، ہم اکنامک سسٹم کو سمجھ پا رہے ہیں. ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ یہ اکنامک سسٹم کے لیے انٹرسٹ اتنا ضروری کیوں ہو گیا. تو جب ہم سوال نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو جواب کیسے پائیں گے؟ السؤال نصف العلم. تو صورت حال یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کو سمجھ نہیں پائے. پھر زمانے کی الجھنیں ہوتی ہیں، ہر زمانے کے اپنے اشکالات ہوتے ہیں، ہر زمانے کی اپنی لینگویج ہوتی ہے، ہر زمانے کی اپنی ووکیبلری ہوتی ہے، ہر زمانے کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں. اگر آپ اسی زبان میں ترجمے کر دیں ویسے بہت جلدی لوگ سمجھ جاتے ہیں، لیکن آپ کہنا وہی چاہ رہے ہیں لیکن الفاظ استعمال کر رہے ہیں آپ 8ویں صدی ہجری کے. کیسے آپ کیسے کنوے کر پائیں؟ میں آپ کو اور کھل کے کہوں، ہماری جو فقہ کی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سب اس دور میں لکھی گئی ہیں جس دور میں اسلام غالب تھا، جس دور میں کفر کی طاقتیں مغلوب ہو چکی تھی. تو اس دور میں جو فقہ لکھی گئی ہے وہ اسی حساب سے لکھی گئی. اب آج ہم پڑھتے تو ہیں وہ فقہ کہ چور کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، باہر نکلتے ہیں تو ہم کو اپنا ہاتھ بچانا مشکل ہوتا ہے. جو 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 زندہ سچائی ہے وہ یہ ہے کہ اب جو دور ہے وہ یہ ہے کہ جس میں اسلام مغلوب ہے معاذ اللہ اور کفر کی طاقتیں غالب ہیں، نظام باطل کا چھایا ہوا ہے. اس دور کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو عالم دیا تھا اس کو ہم نے شاہساد بنا کے طاق میں سجا دیا. اللہ نے اس دور کے لیے ہم کو جو عالم مجدد دیا تھا وہ تھے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ، لیکن اس پر ہم نے گہرائی سے غور ہی نہیں کیا. ہمارے کسی دارالعلوم میں ان پر ریسرچ نہیں ہو رہا، ہمارے کسی دارالعلوم میں ان کی کتابوں کو پڑھایا نہیں جا رہا، ہم لوگ غور ہی نہیں کر رہے. حالانکہ جس دور میں یورپ کے 12 فلاسفرز پورے یورپین رینائساں کا کام کر رہے تھے اور مغربی تہذیب کو مدون کر کے، مغربی فلسفے کو مرتب کر کے یہ بالکل ایک نیا ڈھانچہ پوری دنیا کو کھڑا کر رہے تھے، ریکنسٹرکٹ کر رہے تھے ہیومن تھاٹ کو، ہیومن سویلائزیشن کو. بالکل اسی دور میں مدرسہ رحمیہ دلی میں بیٹھ کر ایک اللہ کا بندہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی کتاب لکھ رہے تھے جس کے بارے میں پسند تھا کہ میں کہہ سکتا ہوں بلا مبالغہ کہ وہ اس پورے پوائزن کا اینٹی ڈوٹ تھا، اس پورے زہر کا تریاق تھا. جتنے شکوک و شبہات مغربی تہذیب نے پیدا کی اور جو بھی خرابیاں پیدا کی، اسلام کو ایک نہایت ریشنل، ایک لاجیکل، ایک فطری اور عقلی، ایک مرتب اور مجموعی نظام کی حیثیت سے ایک انتہائی حسین و جمیل وے آف لائف کے طور پر پیش کیا ہے. حضرت شاہ صاحب نے اسلام کو حجت الحل ڈالنا اور اس کے مقدمے میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ وقت آ گیا ہے. ان کے الفاظ میں لقد آن الاوان ان تلبس الشریعۃ الاسلامیۃ بقم فی قمص سابقۃ من البرہان، کہ وقت آ گیا ہے کہ شریعت اسلامی کو اب جو پریزنٹ کیا جائے، پیش کیا جائے، وہ برہان عقلی استدلال کے لباس میں ملبوس کر کے پیش کیا جائے. تو اس دور میں اس وقت ان کا ادراک تھا. اسی کو تو میں نے کہا کہ ماضی، حال و مستقبل، انہوں نے کتنا مستقبل کو محسوس کیا. جبکہ اگر آپ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی جو عام تصنیفات ہیں ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا مسلم الثبوت کی شرح مسلم الثبوت، اس کا خلاصہ، اس کی تطویل، التلویح اور منطق کی فلسفے کی کتابیں، اس کا حاشیے کا اختصار کی تطویل کا خلاصہ، اس کا متن،
متن کی شرح کا خلاصہ، یہی ملے گا. میں نے ایک سیمینار میں جو ندوے میں نظام تعلیم پر ہوا تھا حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں، تو مجھے موضوع دیا گیا تھا مزاج ولی اللہ اور ہمارا نظام تعلیم. تو میں نے اس میں خاکہ پیش کیا کہ جس صدی میں حضرت شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے اس صدی کی کتابوں کی فہرست سامنے رکھی. پہلے میں نے پیش کی کہ اس صدی میں یہ کتابیں لکھی جا رہی تھیں، تو پوری کی پوری گھوم رہی تھیں منطق و فلسفے کے کتابوں. وہ بھی نئی کتاب نہیں لکھی جا رہی تھی، کوئی پرانی کتاب کی شرح لکھتا تھا، دوسرا آدمی اسی شرح کا خلاصہ لکھتا تھا، تیسرا آدمی اس خلاصے پر حاشیہ لکھتا تھا، چوتھا آدمی اس حاشیے کی شرح لکھتا تھا. یہ چل رہا تھا. اس دور میں ایک ایسا جینیس شخص خدا نے پیدا کیا جس نے کسی ایسے مسئلے پر ایک لفظ نہیں لکھا جو غیر ضروری تھا، بلکہ تمام پورا جو طاقت خرچ کی انہوں نے وہ گویا سرنو اسلام کی تفہیم و تشریح کے لیے ایک مواد فراہم کرنا. اور دراصل بعد میں جو علماء آئے یہ سب اسی کا فیضان تھا. اس سے افراد تیار ہوئے، ان کے 4 صاحبزادگان، ان افراد سے تلامذہ تیار ہوئے، ان تلامذہ سے حضرت سیدنا شہید تیار ہوئے. سیدنا شہید نے ایک اجتماعی تحریک ہندوستان میں چلائی. اسی تحریک کے تسلسل میں شاملی کے میدان کے تجربے کے بعد دیوبند میں انار کے پیڑ کے نیچے ایک ادارے کی شکل لی. یہ سب وہی تسلسل تھا، لیکن فخلف من بعدہم خلف کا شکار ہوا. اب ہمیں کچھ کام کرنا ہے تو سروں محنت کرنی پڑے گی، ان مواقع سے فائدہ اٹھانا پڑے گا، شکوک و شبہات کے بجائے نیک توجیہات کرنی پڑے گی، بدگمانیوں سے کام نہیں چلے گا اور فاصلے کو گھٹانا پڑے گا. اور میں آخر میں 2 لفظ اور بول دوں تاکہ اس کے بعد اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو میں سوال جواب بھی کوئی ہو سکے، کوئی حرج نہیں ہے. کہ دیکھیے 2 روحیں امت میں زندہ ہونی چاہیے. امت کے علماء میں، امت نہیں کہوں گا میں، ورنہ آپ کہیں گے کہ ہاں ہماری تقریر کا موضوع مل گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے کو اسی پہ تقریر کریں گے. یہ ہم لوگوں کا بڑا چور ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی تقریریں سنتے ہیں خالی اس نیت سے کہ اب انشاءاللہ مواد ملا، اب سال بھر کام چلے گا، خوب عوام کو مروب کریں. استغفر اللہ، کوئی اور تو نہیں بیٹھا ہے یہاں، خالی علماء ہی بیٹھے، اس لیے کہ بہت سی باتیں نامحرموں کے سامنے کرنے کی نہیں ہے. اسٹرکٹلی فار ایجرس، سمجھا؟ تو یہ ایک بات جو میں اب کہنے جا رہا ہوں، امت کے علماء میں 2 جذبوں کی ضرورت ہے، ایک روح جہاد کی اور ایک روح اجتہاد. بالکل صحیح. دقت کیا ہو رہی ہے؟ جہاں روح اجتہاد تھوڑی بہت ہے وہاں روح جہاد بھی، اور جہاں روح جہاد ہے وہاں روح اجتہاد بھی. یہ ہے المیہ. میرا اشارہ سمجھے؟ کچھ لوگوں میں روح جہاد ہے لیکن ان میں بالکل عقل نہیں ہے. مجھے کہنے کی صاف اجازت ہے، بالکل عقل نہیں. عقل کی میں نے جیسے قسم کھا رکھی ہے کہ ہمیں سب حماقتیں کرنی ہیں جہاد کے نام پر. میں بہت صفائی سے کہہ رہا ہوں، اپنی حماقتوں پر اللہ کی مدد نہیں آئے گی اور اپنی کوتاہیوں پر بھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی. یہ ایک بہت ذہن میں اصول بٹھا لیجیے. احد پہاڑ میں ایک معمولی سی کوتاہی تو ہوئی کہ بتایا صحابہ ہوئی تو نہیں ہوئی تھی غزوہ احد میں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا یہ نہیں کر سکتا تھا کہ اس کو کور اپ کر دیتا؟ اتنا زبردست نقصان پہنچا کہ رسول اللہ زخمی ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 70 صحابہ شہید ہوئے صرف ایک ذرا سی غلطی کی وجہ سے. اللہ 50 تیر انداز صحابہ کی جگہ پر 50,000 فرشتے وہاں بٹھا سکتا تھا. کیا کمی تھی اللہ کے غیبی قدرت میں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہونے دیا. اس لیے نہیں ہونے دیا کہ اسے یہ گوارا تھا کہ اس کا دلارا رسول زخمی ہو جائے اور اس کے صحابہ شہیدے وہ، ان کے صحابہ وہ شہید ہو جائیں. لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ قیامت تک کے مسلمانوں کو غلط میسج مل جائے کہ تم چاہے جتنی تیاری میں کمی کرو، چاہے جتنی کوتاہیاں کر دو، چاہے جتنے دریچے کھول دو، روشندان کھڑکی کھلی رکھو دشمن کے گھسنے کے لیے، اور بس تم قنوت نازلہ پڑھو اور آیت کریمہ کا ختم کرو اور میں فرشتے بھیج. یہ میں اگر کرتا تو اپنے حبیب کے ساتھ کرتا، اگر کرتا تو سید الشہداء حمزہ کو بچانے کے لیے کرتا. جب میں نے ان کے لیے نہیں کیا تو میں تمہارے لیے کیا کروں گا؟
یہ اس وقت کے تجربوں کا خلاصہ ہے. اگر روح جہاد ہے تو روح اجتہاد نہیں. بیک وقت ساری دنیا کے تمام غیر مسلموں کے خلاف جہاد چھیڑ دیا. یہ خلاف سنت ہوا، اس لیے اللہ کی مدد کبھی نہیں آنی تھی. بالکل صحیح. یہ خلاف سنت تھا. میں نے آپ کو اپنی صبح ابھی اسی تقریر میں گنایا تھا کہ نہیں گنایا تھا حضور نے کیسے اپروچ چلی نارتھ اینڈ ساؤتھ، کیسے بیلنس کیا، اس کے معاہدے کرتے رہے. اس زمانے کے روح جہاد رکھنے والے لوگ وہ ساری دنیا کے لوگوں کے ساتھ دشمنی. یہ ہم کسی پر تبصرہ نہیں کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر کھل کر کوئی نہیں کہے گا اور خطرہ نہیں مول لے گا تو ان غلطیوں سے امت کو کیسے بچائیں گے ہم؟ کسی کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ معصوم قرار پا جائے، اور کسی پر کسی کی کسی غلطی کا تذکرہ کا یہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ معصوم ہے. کل یؤخذ منہ ویرد الا صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم. امام مالک نے قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ صرف ایک ہستی ہے جس کی ہر بات واجب القبول ہے، اور اس کے علاوہ ہر ایک کا حال یہ ہے کہ کل یؤخذ منہ ویرد، کچھ قبول کیا جائے گا اور کچھ واپس کر دیا جائے گا. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمیں اگر کسی سے عقیدت اور محبت ہے تو بالکل یؤخذ، چاہے جتنی بڑی اجتہادی غلطی ہو. اور اگر ہم کو کسی کی کسی ایک بات سے کوئی علمی اختلاف ہے تو بالکل یرد. یہ ہے کہ نہیں ہمارا حال؟ اس طرح کام نہیں چلے گا. یہ مزاج نبوت نہیں تھا. خذ ما صفا ودع ما قدر. الحکمت ضالۃ المؤمن اینما وجدها فهو احق بها. جس امت کی تربیت یہ تھی، آپ مجھے بتائیے کہ یہ مزاج ہمارے اندر زیادہ ہیں یا ہمارے دشمنوں میں زیادہ ہے؟ اب سوچیے نہیں، بالکل یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ اگر جن اوصاف پر کامیابی ملتی ہے، اگر وہ اوصاف آپ کے پاس ہے تو آپ کو ملے گی، اور زید عمر بکر کسی اور کے پاس ہے تو اس کو ملے گی. اللہ کی رشتے داری نہ ہم سے ہے نہ دشمنی ان سے ہے. تو ایک بالکل سائنٹیفک سسٹم ہے، اوصاف ہے. اس لیے ایک تو بات یہ کہ روح جہاد کے ساتھ روح اجتہاد ضروری، اور روح اجتہاد کے ساتھ روح جہاد ضروری. اب مجھے دوسری بات بھی کہنے دیجیے، اگر روح اجتہاد ہے اور روح جہاد نہیں ہے تو پھر وہ اجتہاد نہیں ہوگا، پھر وہ تحریف ہوگی، پھر تلبیس ہوگی، پھر نت نئے فتنے نکلیں گے، نت نئی سہولت کی شکلیں نکلیں گی، رخصت کے عنوان پر بہانے تلاش کیے جائیں گے، کفر سے سمجھوتے کیے جائیں گے، نفاق خریدا جائے گا، اور اللہ کے کلمے کے پس ہوتے ہوئے دیکھ کر کوہنے کے بجائے راضی رہا جائے گا اور کہا جائے گا یہ اجتہاد ہے. اس لیے دونوں روحیں ضروری ہیں. اور میں پھر عرض کرتا ہوں بر صغیر کو جو اللہ تعالیٰ نے ولی اللہ سلسلے کے علماء دیے، کم سے کم ان علماء کا نام لینے والے لوگوں کو تو دور کہیں جا کر کسی اور ملک کے علماء سے یہ اوصاف لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو اپنے ہی آباء و اجداد کے پاس یہ اوصاف مل رہے ہیں، پھر ہم کیوں فقیر ہیں اتنا خالی ہاتھ؟ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع. ہمارے آباء و اجداد تو ایسے تھے. اللہ کرے اس دور کے علماء کو یہ دونوں اوصاف مل جائیں، یکجا ہو جائیں. ہیں لیکن الگ الگ ہیں، انہیں یکجا ہونا چاہیے، انہیں یکجا ہونا چاہیے. قربانی پر ہم لوگ جب تک نہیں آمادہ ہوں گے تو روح جہاد کے تقاضے نہیں پورے ہوں گے. اپنے آرام کو، اپنی سہولتوں کو، اپنی تعیشات کو جب تک قربان نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ روح جہاد کی ہوا لگے گی. اور لفظ جہاد جب بولا جائے اس سے فوراً ذہن قتال کی طرف منتقل ہو، یہ ایک عجیب و غریب چیز، عجیب مصیبت. یعنی علماء کتابیں لکھ لکھ کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ لوگوں او انگریزوں او مستشرقوں او یہ بدنام کرنے والوں کی اسلام تلوار سے پھیلا ہے. جہاد صرف قتال کو نہیں کہتے. اگر کوئی ان میں سے کہے کہ جہاد تو بالکل دہشت گردی ہے تو ہم بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ نہیں جہاد صرف قتال کو نہیں کہتے. جہاد کی تو بہت قسمیں ہیں. پورا مکی دور کیا جہاد سے خالی تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے مکی دور میں جہاد ہی نہیں ہوا؟ سبحان اللہ. حضرت خباب سوری بھی لٹکا دیے گئے، جہاد ہی نہیں ہوا. حضرت بلال گھسیٹ لیے گئے، جہاد ہی نہیں ہوا. حضور کے گھر میں جو میں نے چولہا نہیں جلا، جہاد ہی نہیں ہوا. سارے صحابہ کرام کو کتنی اذیتیں پہنچائی گئی، جہاد ہی نہیں ہوا. کیا جہاد صرف مدینے سے شروع ہوا ہے؟ حاشا و کلا. اس
سے بڑی غلط فہمی کوئی نہیں ہو سکتی. لیکن عجیب بات ہے کہ جس غلط فہمی میں یورپ مبتلا تھا اسی غلط فہمی میں امت کے اکثر عوام و خواص مبتلا ہیں. جہاں لفظ جہاد بولا گیا اور جہل فوراً کہاں منتقل ہوا. اب میں نامزد نہیں کروں گا, آپ کو سوچ لیجیے کہاں جاتا ہے, کتنی ملکوں میں پہنچتا ہے. یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کے لیے جہاد و مجاہدے کرنے کی کیا شکلیں ہیں اور اس وقت ہمارے لیے کیا مطالبات ہیں اور کس طرح ہم کو قدم بقدم آگے بڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود نے جو الفاظ چنے تھے ان کے تعارف کے لیے, بس میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں. کانوا ابر الناس قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا. یہ ہے علماء کے اوصاف. ابرهم قلوبا ہونا چاہیے ہم کو, نہ حسد, نہ کینہ, نہ بغض, نہ گروپ بندی, نہ سازشیں, نہ جوڑ توڑ, نہ اس کی شہرت سے جلن, اس کی ترقی سے جلن. یہ جو ہمارے امراض ہیں, اللہ معاف کرے, جو عورتوں کی بیماریاں تھیں اللہ جانے وہ کیوں علماء میں لگ گئی. جسمانی امراض علماء میں کہاں سے آ گئے اللہ جانے یہ کیا ہو گیا. یہ بڑی خطرناک بیماریاں ہیں. ہم تھوڑے بہت ظاہری گناہوں سے محفوظ ہیں لیکن باطنی گناہ اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ہمارا حال بالکل علماء اہل کتاب والا ہوتا جا رہا ہے, بالکل عجیب و غریب حال ہے. کبھی ایسا لگتا ہے کہ یشترون بعہد اللہ ثمنا قلیلا کی آیات ہم پر صادق آ رہی ہیں. کبھی ایسا لگتا ہے کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل, اس کی ہم پر صادق آ رہی ہے. اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ یکنزون الذهب والفضة والی آیت صادق آ رہی ہے. اور کبھی لگتا ہے کہ لم تکتمون الحق والی آیت ہم پر صادق آ رہی ہے. کبھی یلبسون الحق بالباطل کہ ہم بالکل ایسا لگتا ہے مصداق بنے جا رہے ہیں. بالکل وہ کیفیت ہے. اور اسی لیے جب ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول شرار و خلق اللہ کون ہے, اللہ کی بدترین مخلوق کون ہے, تو حضور خاموش رہے, کوئی جواب نہیں دیا. اس صحابی نے دوبارہ سوال ریپیٹ کیا کہ اللہ رسول بتا دیجئے بدترین لوگ کون ہوتے, تب بھی آپ نے کوئی جواب نہیں. تیسری مرتبہ پھر اس نے پوچھا تو آپ نے مجبور ہو کر جواب دیا. وہ آپ نے ظاہر کیا کہ آپ بتانا نہیں چاہتے تھے, آپ کے منہ سے وہ لفظ نکل نہیں پا رہا تھا. آپ نے کہا علماء السوء, یہ بدترین مخلوق ہے. نہ فلمی اداکاروں کا آپ نے نام لیا, نہ ناچنے گانے والوں کا آپ نے نام لیا, اور نہ سودی کاروبار کرنے والوں کا آپ نے نام لیا, نہ زنا کی بستی چلانے والوں کا نام لیا. آپ نے فرمایا بدترین مخلوق جو ہے وہ علماء السوء میں ہے. دعا فرمائیے میرے لیے اللہ تعالیٰ اس میں سے شامل نہ فرمائے. ابرهم قلوبا, بالکل دل صاف ہونا چاہیے. اللہ کرے سب کی ترقی ہو, سب کی شہرت ہو, سب کی مقبولیت ہو, بے پناہ دل خوش ہو. اور میں اگر چھوٹا میں بڑی بات نہ ہو, آپ سب ہمعمر لوگ ہیں, میں ایک عملی مشورہ دوں جس سے مجھے بڑا فائدہ ہو. میں نے کسی صاحب دل سے پوچھا کہ معاصر علماء سے رقابت اور معاصرت کا جذبہ دل سے کیسے نکلے, کیا کروں میں, کیا انہوں نے 2 ترکیبیں بتائیں. مفت میں نہیں دوں گا آپ کو, اس کی ہیوی فیس چارج کروں. ہاں بالکل, اس ملک میں کوئی چیز مفت نہیں دی, اور وہ صرف یہ فیس ہے کہ یہ دعا کیجیے گا کہ مجھے اس پر عمل نصیب ہو. یہ فیس میں کچھ پاؤں نہیں مانگ رہا ہوں. اس شخص نے مجھے 2 ترکیبیں بتائیں جس نے مجھے وہ فائدہ پہنچایا میں بتا دوں. انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کیا کرو کہ وقتاً فوقتاً ان علماء کو ہدیے پیش کیا کرو, اپنے دوستوں ساتھیوں کو. دوسری بات یہ کیا کرو کہ ان کی تعریف اپنی مجلس میں کیا کرو. اور تیسرا کام سب سے اہم کہ تنہائی میں ان کے لیے خوب لمبی لمبی دعائیں مانگا کرو, ان کی صحت کے لیے, ان کی سلامتی کے لیے, ان کی ترقی کے لیے, ان کی عزت کے لیے, ان کی شہرت کے لیے. اللہ پوری دنیا میں نام کا ڈنکا بچ جائے, اللہ ان کی اولاد میں بڑے بڑے علماء پیدا ہو جائیں, خوب دعا کیا کرو. پھر دیکھو تمہارے اندر وہ حسد اور وہ معاشرت نکلتا چلا جائے گا اور محبت آتی چلی جائے گی, اور پھر تم کو بڑا سکون ملے گا, بہت روحانیت ملے گی. جب بھی میں نے تجربہ کیا, عمل کیا ہے اس کا, تو مجھے وہ نفع ہوا کہ میں بتا نہیں سکتا. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر شیطان دل میں کیا کچھ ڈال دیتا ہے آپس میں, اور ہم سب جانتے ہیں.
یہ ہے ابرہم قلوبا، اور اعمقہم علما، وہ ہے جو میں نے پورا گفتگو کی کہ بہت گہری سمجھ ہونی چاہیے، بہت گہری سمجھ ہونی چاہیے۔ آج معلومات تو زیادہ ہیں لیکن سمجھ سطحی ہے۔ آپ انٹرنیٹ پہ اٹھا جائیے، سب معلومات سامنے آتی، سارا انفارمیشن سامنے۔ وہ کتابیں جو کبھی ہمارے بزرگوں نے دیکھی نہیں تھی وہ آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر آ جاتی ہیں، لیکن سمجھ بہت ہی سطحی ہے۔ اور تیسرا واقل جو تکلف ہے، تکلفات نہیں ہونی چاہیے، تصنع اور بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، گفتگو بھی سادہ، زندگی بھی سادہ، لباس بھی سادہ، تحریر بھی سادہ، شخصیت بھی سادہ، بالکل سادگی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ الحمدللہ۔ ایسا اصلاحی بات میں نے کبھی نہیں سنا، اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے یہ فی الحال جتنے بزرگان دین ہیں اور پیر بزرگ ہیں سارے وہی شاہ ولی اللہ اور ناقاص النطوی اور مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سارے سجدوں کے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو اتنا سمجھتے ہیں، کوئی اسلام سے باہر کرتے ہیں اور کسی کو کیا کہتے ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ وہی علاج جو میں نے بیان کیا، بات تو یہ ہے میں نے پورا علاج بیان، لیکن یہاں تو ایک مفتی علماء ہے، لیکن ہمارا تو یہ بنگلہ دیش، پاکستان اور سارے علماء بزرگ، یہ بزرگ کا دین نہیں ہے، یہ جو ڈوبتے ہیں وہ وہی آیا ہے، بن جائیں گے انشاءاللہ۔ دین تو ہمارے پیچھے ہے، اللہ نہ کرے، کیا کریں ہم، اس کا کیا علاج ہے؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر۔ کسی کو کوئی سوال؟ ہاں کسی کو کوئی سوال؟ اب آپ پوچھیں۔ کام شروع کیا ہے اور پریزم میں حالات کیا ہے کہ بہت سے نوجوان وہاں آتے ہیں جنہوں نے کچھ 5-10 سال سے مسجد کا دروازہ ہی نہیں دیکھا، تو اس حالت میں ہم ہوتے ہیں کہ جو فل ٹائم امامس ہیں ان کو ہم نے ساتھ میں جمع کرنا شروع کیا ہے۔ اب سب کو دوبارہ ہو جاتا ہے لیکن شیعوں کو بھی جمع کرتے ہیں، لیکن دل بہت بگڑتا ہے ان کو جمع کرنے میں۔ دیکھیے میں بڑا بہت ہی ویلڈ کوشچن ہے آپ کا، بہت ہی اہم۔ ہم لوگ ہندوستان میں کیا اسٹریٹجی اپنائے ہوئے ہیں میں وہ بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگ آپس میں مشورہ کیجیے گا کہ آپ کے لیے UK میں کیا ہے۔ ہم نے انڈیا میں اسٹریٹجی یہ بنائی ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے، کہ جہاں تک علم و تحقیق کا سوال ہے تو شیعہ اثنا عشریہ عام مسلمان فرقوں کی طرح نہیں ہے۔ ان کے عقائد یقینی طور پر وہ ہیں جن عقائد کے ساتھ کوئی شخص اس مسلمان باقی نہیں رہ سکتا، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسلام ہندو مذہب کی طرح کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے جو میں کہہ دوں۔ اسلام ہندو مذہب کی طرح کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں لکھا ہندو مذہب کی تعریف کرتے ہوئے کہ کیا خوبصورت مذہب ہے، ایک خدا کو مانو تب بھی تم ہندو، 30 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو مانو تب بھی ہندو، گوشت کھانا واجب سمجھو تب بھی ہندو، قربانی کرنا فرض سمجھو تب بھی ہندو، گوشت کھانا حرام سمجھو تب بھی ہندو۔ تو مولانا آزاد نے اس کے اوپر ایک نوٹ لکھا، پنڈت جی ایک لائن بڑھا دیجئے کہ اگر تم مسلمان نہیں ہو تو تم ہندو ہو چاہے کچھ بھی ہو، سمجھے آپ؟ تو ہندو مذہب کی طرح کا مذہب اسلام نہیں ہے کہ کچھ بھی کرو تم مسلمان رہو گے، ختم ہے۔ حدود ہے، انہوں نے تعدد حدود اللہ، حدود متعین ہے، حدود ہیں، اور حدود کی کیا ہیں؟ حدود یہ ہیں کہ ضروریات دین کا انکار کرنے والا اسلام میں نہیں رہے گا۔ یہ ہے اصطلاح علم کلام کی کہ ضروریات دین جو کہ تواتر سے ثابت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ ضروریات دین میں آتا ہے، اور اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں مانا جا سکتا۔ یہ ہے اجماع امت اس پر، یا اور بالکل محققین کا کہنا ہے کہ شیعہ اثنا عشریہ کے عقائد ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں۔ یہ تو ہوا ہمارا علمی مسلک۔ دوسرا ہمارا جو طرز ہے وہ یہ کہ ہم کو ہندوستان میں جس ہندو آن سلاٹ کا ہم کو اور کلچرل انویژن کا جو ہم پر
یا گویا مقابلہ ہے، تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں ہم دوسری اسٹریٹجی سے، وہ یہ کہ انڈین کانسٹیٹیوشن جن جن کو مسلمان مانتا ہے ہم ان سب کو مسلمان مان کر اور انڈیا مسلم پسند اللہ بورڈ میں ان کو ریپرزنٹیشن دے کر ایک بہت ہی متحدہ لڑائی لڑ رہے ہیں. سارے مسلک کے لوگ، سارے اپنے خیالات کے لوگ، بوہرا، اسماعیلیہ، آغا خانی، اثنا عشریہ، سب کے سب ایک متحدہ محاذ بنا کر وہاں ہم ان بحثوں کو نہیں چھیڑتے اور نہیں چھیڑنے دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انڈین گورنمنٹ تو چاہتی ہے کہ ہمارے ان ڈفرینسز کو ایکسپلائٹ کر کے وہ ہمارے درمیان ڈیوائڈ اینڈ رول کا گیم کھیلے. لیکن اس موقع پر اللہ کا شکر ہے، یہ بڑی قابل تعریف بات ہے کہ ہندوستانی علماء کو یہ ویژن ملا کہ انہوں نے ایک طرف علمی طور پر اپنے مسلک پر وہ قائم بھی رہے اور دوسری طرف وہ اسٹرگل جو کلیکٹو ہونا تھا اس اسٹرگل میں کوئی ڈویژن نہیں ہونے دیا. تو یوکے کے علماء بھی اللہ کرے کہ اس بصیرت پر پہنچیں کہ وہ جہاں تک اپنا اسٹرگل کی سوال ہے یہاں پر ایک متحدہ آواز بنائیں اپنی اور اس میں سب کو شامل کر لیں. لیکن جہاں تک علمی تحقیقی مسلک کا سوال ہے، صرف مسلک کا نہیں بلکہ عقیدے کا سوال ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں اور سارے اعمال وہی پر مبنی ہیں. تو عام طور سے یہ آیات عام خاص ہے جو ہماری زبانی استدلال فرماتے ہوئے اس لیے فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول عمل جو ہے وہی پر مبنی ہے. اس آیت سے آپ کی بات کرم صادق معلوم. جزاک اللہ. آپ ذرا کیسے سن لیجیے گا یہ والا کیسے. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کے اعمال و افعال سب کے سب وہی سے نہیں ہوتے تھے، بلکہ جو چاروں طرف کی خبر رکھتے تھے آپ، وہ ساری خبریں آپ کے پاس صرف وہی کے ذریعے پہنچتی ہوں ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ میں نے کہا، ٹھیک ہے نا. میں نے نارتھ اینڈ ساؤتھ پورے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کون سا قبیلہ کیا سوچ رہا ہے، اکنامک انٹرسٹ کس کا کس طرح پر سیکیور ہوگا، کیسے کس کو ون کیا جا سکے گا، کس کو مشرکین کے بلاک سے کس طرح توڑا جائے، یہ ساری اطلاعات کے لیے آپ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتے ہیں. وہیں پر ایسا نہیں تھا بلکہ آپ کا اپنا انفارمیشن گیدرنگ کا ایک سسٹم تھا. یہ میں نے کہا تھا. میرا سوال یہ ہے، مثلا امت مسلمہ کی تعداد تو بہت ہے اور اللہ نے ہر ایک کو تھوڑی تھوڑی صلاحیت دی ہے، لیکن ہمارا کوئی اجتماع نہیں ہے اور اجتماع جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ہے تو ایک آدمی کی صلاحیت کو کام لینے کا طریقہ نہیں ہو رہا. تو ہماری کوئی کمیٹی ایسی نہیں ہے جو ایک آدمی سے ایسا کام لے جو وہ کر سکتا ہے. تو مجھے یہ کہنا ہے کہ مثلا ہم کیا ہے کہ امام صاحب مسجد کے وہ دین بھر کے اندر اکثر فارغ رہتے ہیں، اب ان کی جو صلاحیتیں ہیں عوام کو پتہ صرف نہیں ہو رہی. تو ایسی کوئی کمیٹی نہیں بنائی جا رہی جس سے جن آدمی کی جو صلاحیتیں ہیں ہر ایک کی الگ الگ صلاحیت تو وہ سب کی کام میں آ رہے. اس لیے کہ ایک آدمی نہیں کر سکتا، لیکن کمیٹی بنائی جائے گی تو وہ کمیٹی کر سکے گی. تو اس کا کوئی نظم کیا ہے؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ فجر تک انشاءاللہ بیٹھنا ہے. بہت عمدہ سوال کیا آپ نے. میں اس لیے تھوڑا تفصیلی جواب اس کا دوں گا. بہت عمدہ سوال کیا آپ نے، ویری ویلڈ کوشچن، بالکل پریکٹیکل بات ہے. میں اس کے جواب میں آپ کو ایک ہمبل سی کوشش جو میں کر رہا ہوں اپنے شہر میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں. یہی سوال میرے دل میں پیدا ہوا کیونکہ میں نے جب قرآن مجید پر خصوصی طور پر غور کیا اور سیرت نبوی پر، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کوئی بھی قوم جو مضبوط ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دو طریقوں سے، ہیومن ریسورسز کے مینجمنٹ سے اور فائنینشیل ریسورسز کے مینجمنٹ. میں سمجھتا تھا سب سے کم پڑھا لکھا نہیں بیٹھا ہوں. انسانی صلاحیتیں اور مالی وسائل ہے نا. انسانی صلاحیتوں کو جو قوم بہتر سے بہتر طریقے پر استعمال کر لیتی ہے اور مالی وسائل کو جو قوم بہتر سے بہتر طریقے پر استعمال کر لے سکے وہ قوم دنیا میں طاقتور ہو کر رہے گی. اور پوری سیرت نبوی کا ایک پہلو یہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ ان دونوں کے عنوان سے
جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو اقامت الصلاۃ کا جو پوری شکل دی ہے اجتماعی، 5 وقت کی نماز باجماعت ایک امام کے پیچھے، تو گویا محلے کا ایک لیڈر بنا جو پورے محلے کے ہیومن ریسورسز اس کے پاس دن میں 5 مرتبہ آتے ہیں، یعنی 5 مرتبہ صلاحیتیں اس کے سامنے آتی ہیں کہ کس میں کیا صلاحیت ہے. اب وہ امام نظر ڈالا کرتا تھا کہ میرے مقتدیوں میں کون کون ہے، کیا کیا کام اس سے لیا جا سکتا ہے. 5 مرتبہ دنیا میں کسی بھی سسٹم میں، کسی بھی آرگنائزیشن میں، کسی یونٹ کے لیڈر کے سامنے 5 مرتبہ صلاحیتیں آتی ہوں، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہ تو، اور اس کے علاوہ ہفتے میں پھر 1 مرتبہ رسول اللہ خود جمع کرتے تھے اپنے پیچھے، تو لہذا آپ خود جائزہ لیتے تھے اس پوری صلاحیت جو مدینے میں جمع تھی، تو کس سے کیا کام لینا ہے، یہ سسٹم تھا. ایتاء الزکاۃ وہ کیا تھا کہ امت کے مالی وسائل ایک جگہ پر جمع ہوں اور وہ مالی وسائل سے امت کی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو. مصارف ثمانیہ کو اگر آپ غور کریں تو 8 مصارف جو ہیں یہ آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کو انشور کرتے ہیں، یعنی ہمہ جہتی ترقی، ہر پہلو سے ترقی ہوگی. اور اس کی تو وضاحت کا وقت نہیں ہے ورنہ 2 گھنٹے چاہیے، اور بہترین موضوع ہے. تو اب میں نے کیا کیا، میں آپ کو عملی بتاؤں، بجائے اس کے کہ میں لمبی علمی تشریح کروں. میں نے لکھنؤ میں یہ سوچا کہ ہم لکھنؤ میں یہ کوشش کریں کہ یہاں کے مسلمانوں کی اور اچھے شریف انسانوں کی صلاحیتوں اور مالی وسائل کو منظم کریں. تو ہم نے اس کے لیے ایک آرگنائزیشن بنائی، رحمان فاؤنڈیشن، اور ایک ایک محلے میں، ایک ایک گھر میں یہ آواز پہنچانے کی کوشش کی کہ بھائی بلا کسی تفریق کے سارے انسانوں کی خدمت کے لیے ہم سب لوگ اپنی صلاحیتوں اور وسائل کو ایک جگہ پر جمع کریں. چنانچہ تھوڑی سی کوشش کے بعد ہم نے یہ سلوگن دیا کہ 1 روپیہ روز اور 1 گھنٹہ روز لوگ والنٹیئر کریں، ڈونیٹ کریں. آپ کو حیرت ہوگی کہ جب لوگوں نے کرنا شروع کیا تو اس وقت ہمارے پاس 60 ڈاکٹرز ہیں، جس میں سے 25 ہندو ہیں اور 35 مسلمان ہیں، جو 1 گھنٹہ روز غریب مریضوں کے علاج کے لیے والنٹیئر کر رہے ہیں. تقریباً 16-17 لائرز ہیں جو 1 گھنٹہ والنٹیئر کرتے ہیں. ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ شہر بھر کے غریب مریضوں کو مختلف محلوں میں ہم اس ڈاکٹر کے پاس بھیجیں جو قریب قریب ہیں. ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ ان کو فری آف کاسٹ کنسلٹیشن دے اور اس کی دوا رحمان فاؤنڈیشن کی طرف سے پرووائڈ ہو، وہ فراہم کی جائے، اسی 1 روپیہ روز سے یا اجتماعی زکوٰۃ کے فنڈ سے. اچھا، اسی طرح وکیل لوگ وہ اپنا وقت آفر کرتے ہیں، تو جیلوں میں ہم لوگ وزٹ کرتے ہیں اور جیلوں میں جا کر جیلر سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کی جیل میں اتنے کون سے پریزنرز اور قیدی موجود ہیں جو غربت کی وجہ سے اپنا مقدمہ نہیں لڑ پا رہے ہیں، بیل اپلیکیشن بھی موو نہیں کر پا رہے ہیں. تو وہ جیلر لسٹ ہمیں دیتا ہے، ہم اس لسٹ کو اپنے وکیلوں کو دیتے ہیں جس میں مسلمان بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں، اور وہ فی سبیل اللہ 1 گھنٹے کے لیے اس 1 گھنٹے میں کورٹ میں ان قیدیوں کا مقدمہ سامنے رکھتے ہیں ججز کے، جس کی کوئی فیس نہیں لیتے. وہ اس کے علاوہ جو عدالت کی کارروائی کا خرچہ ہے وہ رحمان فاؤنڈیشن ادا کرتا ہے. اس طریقے پر اب تک تقریباً 300 قیدی رہا ہو چکے ہیں. اسی طرح بہت سے کام ہیں، میں لمبی تفصیل میں جاؤں، غریب بچوں کی تعلیم کا انتظام، یہ سب. تو یہ کام اگر ایک بہت غریب ملک کے ایک بہت غریب شہر میں ہو سکتا ہے تو یہاں تو نہیں ہو سکتا. ضرورت ہے اسی بات کی جو آپ نے بہت اہم بات کہی کہ کوئی نہ کوئی نظم بننا چاہیے، کوئی اجتماعی نظم بننا چاہیے. ہم بھی اگر اکیلے کرتے رہے تو کچھ نہیں کر سکتے، ایک اجتماعی نظم بنا. اور اب یہ حالت ہے الحمدللہ کہ یونائٹڈ نیشنز کی ایجنسیز یونیسیف جب لکھنؤ میں یا آس پاس کے پورے یو پی میں، یو پی ہندوستان کا سب سے بڑا اسٹیٹ ہے، 20 کروڑ کے قریب تو خالی یو پی کی آبادی ہو رہی ہے اس وقت. کئی ملکوں سے مل کر تو یو پی بنے گا. یورپ کے تو بہت سے ملک جمع کرتے تب بھی یو پی نہیں، ان کے برابر نہیں ہو پائیں گے.
85 تو ممبرس آف پارلیمنٹ ہیں جو یو پی سے جاتے ہیں دلی میں. تو یونیسیف جیسی ایجنسی جب یو پی میں کوئی پروجیکٹ لانچ کرتی ہے، مثلا ہیلتھ کیئر کا، کسی بیماری کا، ایپیڈیمک کے علاج کی، پولیو ویکسینیشن کی، تو وہ سب سے زیادہ جو خوشامد کرتے ہیں یونیسیف والے وہ رحمان فاؤنڈیشن کرتے ہیں، کیونکہ اتنا ٹرسٹ ہو گیا ہے ان کو کہ یہاں ایک پیسہ یہ لوگ لیتے نہیں اور اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. نرسز گورنمنٹ ہاسپٹل کی طرف سے ہمارے پاس خط آتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک مریض آیا ہے غریب، اس کے کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کی ضرورت ہے، گردہ بدلا جائے گا، 1.5 لاکھ روپے کا خرچ ہے، کیا رحمان فاؤنڈیشن مدد کر سکتا ہے؟ ایک ایسے ملک میں جہاں اتنا تعصب اور اتنی نفرت ہے اور اتنی آگ جڑی ہوئی ہے، وہاں بھی اللہ کا شکر ہم یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہاں تو بہت ہی اوپن ماحول ہے ابھی تک. لیکن بس کوئی بھی سامنے آئے اور اختلافی مسائل سے بچتے ہوئے منظم کرے تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا. بہت سارے بچے ایسے ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں، ہاں ہاں اور بہت سارے غریب بچے ایسے ہیں جو میں نے پڑھایا تو بچے بغیر جگہ کیا ہے. بعض بچے کو میں نے ایک 5 پیسے کی سویٹ دی ہے، آدھا گھنٹہ اتنی قوت اور استعداد سے پڑھا ہے کہ کبھی اتنی چیز سے اس نے کبھی پڑھا نہیں. کتنا کام ہو سکتا ہے ماشاءاللہ. اس کو عام کیجیے، اس کو کچھ اس کو منظم کیجیے ان چیزوں کو، بجائے اس کے کہ آپس میں دوریاں ہوں. یہی کام ہے جو کرنے کے ہوتے ہیں. بالکل انشاءاللہ. صلاحیتیں بہت ضائع ہو رہی ہیں. جیسے پاکستان میں سارے وقت یہ فکر کی علماء کا ایک متحدہ مجلس عمل قائم ہو گیا، ہندوستان میں اس کی امید ہے. ہندوستان میں تو بہت پہلے سے قائم ہے. سیاسی پلیٹ فارم 1972 نہیں. ہندوستان کے علماء کا الیکشنی سیاست میں اترنا ابھی فی الحال وہاں مناسب نہیں. ہندوستان کا ماحول اور پاکستان کے ماحول میں بہت فرق ہے. ہندوستان کے علماء کا الیکشن خود لڑنا، اس کی رائے ابھی وہاں پر کسی کی بھی نہیں بن پائی ہے. ہاں، میں پوری سیاسی میدان پر نظر رکھ کر ملت اسلامیہ ہندیہ کی رہنمائی کرنا، یہ ہندوستان میں 23 صوبوں میں گویا بہت اچھی طرح ہو رہا ہے. گجرات کے فسادات کے بعد گجرات کے علماء میں کچھ جاگ آئی ہے الحمدللہ. جو گجرات میں جتنا بڑا جنوسائیڈ ہوا، اس کے بعد تھوڑا سا وہاں شعور جاگا ہے. اسی لیے پہلی مرتبہ گجرات کے الیکشن میں اتنا زبردست تعداد میں مسلمانوں نے ووٹنگ کی. ورنہ مسلمان گجرات کا، میں اکثر یہ کہا کرتا تھا، آپ میں سے بہت سے لوگ گجراتی ہیں، کہ نشے میں رہتا ہے، یا دنیا کا نشہ یا دین کا نشہ. ہاں، بہت تلخ لفظ ہے. اور وہاں کے دیندار اور الیکشن میں ووٹ ڈالے جائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لو کام ہے، بالکل لا یعنی بالکل فضول کام. لیکن جب مار پڑی اور اللہ مارنے والوں کو تھوڑا سا اجر بھی دے دے کہ ذرا سی عقل تو آئی. ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ حالات اللہ تعالیٰ یوں ہی بھیج رہے ہیں. اللہ، یہ تو جب آپ بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں تو شوق میں نہیں بچوں کو چھڑی مارتے، لیکن جب بچہ کم وقت پڑھتے نہیں لیتا تو ایک آدھ سبق تو آپ لگاتے ہیں. تو اللہ نے تو بھی اتنا حق دینا چاہیے کہ امت کی تربیت کے لیے دو چار جھانپڑ مارے. ایک یہ پروگرام اپنے محمود صاحب باڈولی والے کو پسند کروں گا جاننے والے، تو ان کو بھی میں نے پیش کیا تھا کہ بھائی ہم نے مختصر رقم جمع کریں جگہ کے اوپر، اور معتبر حضرت کے ہاتھ میں ایسی مختصر رقم جو ہم ایک مرتبہ خدا اور ماننے کے لیے مطلب ضائع بھی ہو جائے تو برداشت کر سکے، اتنی مختصر رقم، اور اس سے کوئی کاروبار کیا جائے. جیسے شیئرس کے ذریعے سے سب کاروبار ہوتا ہے، تو اس سے بڑا غریبوں کے نفع کا میدان کھلے، اور آدمی کی بہت ساری کم ایسے ہی پڑ جاتی ہے جس سے بینک فائدہ اٹھا دیتی ہے. اتنی مختصر جماعتیں ہیں، لیکن اس کی منیمم 10,000 پاؤنڈ بینک میں پڑ گیا. ہم کوئی نہیں 10,000 پاؤنڈ بینک سے سود لے گا، لیکن کوئی گورا لے گا، وہ اس سے دکان چلائے گا، تو ہمارے پیسوں سے برے کا فائدہ ہو رہا ہے. کیوں ہم نہ کریں کہ ہم کسی مسلمان کو یہ دے اور وہ ہمیں اس کا نفع دے؟ اس کا کوئی نظم. دیکھیے، تفصیلات پہ تو خیر جانا میرے لیے شاید مناسب نہیں ہے، مگر میں اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ میں اس ملک میں اب تک جہاں جہاں گیا ہوں،
پچھلے 2 ہفتے سے میں یہاں ہوں، میں نے بہت صاف لفظوں میں بہت کھل کر اس موضوع پر بات کی ہے کہ آپ لوگ جس طرح ہندوستان میں پیسے بھیج رہے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ میں بہت ہی کھل کر بات کرنے کا عادی ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کو بالکل یہ اندازہ نہیں ہے کہ پیسے کا آرگنائزیشن کیسے ہونا چاہیے، پیسہ خرچ کیسے ہونا چاہیے۔ میں گجرات کے گاؤں گاؤں گیا ہوں۔ گجرات کے جب زلزلہ آیا تھا تو میں 1 مہینہ گجرات میں رہا تھا، تقریباً 1 مہینہ میں نے گزارا تھا اس پورے علاقے میں۔ اس وقت میں نے سادہ گجرات کو پہچانا اور اس کے بعد پھر دوبارہ گیا فسادات کے بعد۔ ویسے تو میں بہت زیادہ رہتا ہوں۔ حالت یہ ہے کہ گاؤں کے گاؤں ایسے ہیں جو آپ کے پیسوں پر پل رہے ہیں۔ ہزاروں نوجوان ہیں وہاں جو کچھ نہیں کرتے، دن بھر تاش کھیلتے رہتے، اسموکنگ کرتے رہتے، اور آپ ان کو پیسے بھیجتے ہیں اور وہ سال بھر اڑاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی آنکھی کسی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے یہاں آ جاتے ہیں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے تو وہاں کھل کر کہا، لاجپور میں جلسہ ہوا، میں لاجپور کا نام دے رہا ہوں، ہندو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا ان ہندوؤں سے کہ آپ کے رشتے دار باہر ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کا ہیں، یو پی میں بھی ہیں، لہندوں میں بھی ہیں، ساؤتھ افریقہ میں بھی ہیں۔ ہم نے کہا آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا پیسہ بھیجتا ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ ہندو اپنے پیسے کو بہت صحیح استعمال کر رہا ہے۔ اعلیٰ تعلیم دلا رہے ہیں اپنے بچوں کو، اعلیٰ تعلیم دلا، ڈاکٹر، انجینئر، لائر، سب جج بنا رہے ہیں، مستقبل ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی طرح کوئی سسٹم نہیں ہے پیسہ بھیجنے کا۔ زکوٰۃ بھی الگ تب آ رہا ہے آپ کا رمضان، ہر مسجد بک ہو جائے گی، ہر نماز بک ہو جائے گی، اور لوگ وہاں سے آئیں گے اور اپنے مدرسوں کا نظام سامنے رکھیں گے آپ کو، اور آپ کے بھولے بھالے مسلمان اپنے سر سے زکوٰۃ کا بوجھ پٹک کے، یہ زکوٰۃ سے کسی طرح بوجھ پٹک دیا سر سے، اور یہ علماء کی ذمہ داری۔ میں اس میں عوام لوگ آپ کیوں نہیں آرگنائز کر رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں منظم کر رہے زکوٰۃ؟ اور میں صفائی سے کہتا ہوں کہ وہاں کی زکوٰۃ کو، وہاں پیسے کو مانیٹر کرنا چاہیے آپ کو سسٹم بنانا چاہیے کہ آپ نگرانی کریں کہ وہاں پیسہ صحیح خرچ ہو، اور اس میں کسی کی رعایت نہ کریں۔ معاملات میں کسی کی رعایت نہیں ہوتی۔ قطن سیدنا عمر فاروق کھڑے ہوئے منبر پر خطبہ دینے کے لیے، کسی نے پوچھ دیا کہ اتنا لمبا کرتا آپ کو کیسے سل گیا؟ تو ہمارے یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ آپ اگر یہ سوال کر لیں تو ملت سے خارج، لیکن جو یہ سوال کا جواب نہ دے، آپ ہی بیوقوف ہیں کہ اب بار بار اس کو دیے جا رہے ہیں۔ صاف بات، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، ایک سسٹم ہونا چاہیے اکاؤنٹس کا، ایک طریقہ ہونا چاہیے، پرائرٹی ہونی چاہیے، کس طرح پیسہ خرچ ہو۔ اب بڑے بڑے دارالعلوم بن رہے ہیں وہاں۔ جب آپ نے موضوع چھیڑا یہ تو سنیے، آج بھی میں نے یہ بات کہی ہے، آج کہی تھی یا کل؟ ہاں کل NCB میں، کہ بڑے بڑے دارالعلوم بن۔ گجرات کے فساد کیوں ہوا؟ گجرات کے فساد میں دلتوں اور آدی واسیوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیوں کیا؟ اس کا کسی نے جائزہ نہیں لیا۔ میں وہاں گیا، ان آدی واسی لیڈروں سے ملا، اور ان گندے نالے کے پاس بیٹھنے والے ہریجنوں کے پاس جا کر انہوں نے ان کی بات اندر دل کی ٹٹولی۔ کیونکہ میں ہندی بولتا ہوں اور کڑی ہندی بولتا ہوں، اور میرے ساتھ ہندو بھی تھے اور کرسچن بھی تھے اور ہندو کے مذہبی رہنما تھے، تو وہ کھل گئے مجھ سے، کھل کے انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فلاں دارالعلوم، اس کے دیوار کے نیچے 10,000 آدی واسی رہتے ہیں، اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس گویا اپنے بچوں کا علاج کرانے کے پیسے نہیں ہوتے، بدن ڈھکنے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے، لیکن کبھی اس دارالعلوم نے سوکھی روٹی کا ٹکڑا دیا اس دلت کو؟ نئی نئی گاڑیاں آ رہی ہیں اس دارالعلوم میں، اور آج جلسہ ختم نبوت ہے، اور آج جلسہ سیرت النبی ہے، اور آج ختم بخاری ہے، اور پورے ہندوستان کے علماء آ رہے ہیں AC فرسٹ کلاس سے اور بائی ایئر، اور اللہ کی پناہ جس شہر میں علماء داخل ہو جائیں کہ ان میں ملوک اذا دخلوا قریۃ ایک بزرگ کی دعوت کی کسی گاؤں والوں نے، اور وہ بزرگ نہیں پہنچے، اور انہوں نے بہت شاندار انتظام کر رکھا تھا جیسے آپ لوگ کرتے مار ڈالتے ہیں میرے جیسے بیمار آدمی کو، مجھے خالی گھاس پھوس کھانی پڑ رہی ہے تنگ آ کر آپ کی ضیافت سے۔ تو ایک بزرگ کے یہاں وہ بزرگ پہنچے ہی نہیں، گاؤں والے انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ اگلے دن وہ گاؤں والے گئے بزرگ کے پاس کہ حضرت ہم نے تو بڑا انتظام کیا تھا، آپ آئے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں چاہ دیتا تمہاری گاؤں کی طرف،
لیکن جب میں نے ادھر قدم بڑھایا تو تمہارے گاؤں کی ساری مرغیوں نے قنوت نازلہ پڑھنی شروع کر دی کہ اللہ اگر یہ آ گئے تو ہم سب بیوہ ہو جائیں گے، اے اللہ بس ہماری جان، ہمارے شوہروں کی جان سلامت رکھ. کس نے رک گیا. تو یہ تو حالت ہے. اب ان آدیواسیوں پر اور ان دلتوں پر آر ایس ایس نے محنت کی. آر ایس ایس نے ان کے بچوں کو پڑھوایا، آر ایس ایس نے ان کو یونیفارم سلوایا، آر ایس ایس نے ان پر پیسے خرچ کیے، آر ایس ایس نے وہاں میڈیکل کیمپ لگائے. آر ایس ایس کی طرف سے پنڈت جو کبھی زندگی میں دلت کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا تھا، انہوں نے جا کر دلتوں کے ساموہک بھوج کرائے، یعنی اجتماعی کھانے. اس کے نتیجے میں ان کو جیت لیا. اب مؤلفۃ قلوبہم پر ہم نے تو مہر لگا رکھی ہے کہ منسوخ ہو گیا، اور انہوں نے مؤلفۃ قلوبہم پر عمل کرنا شروع کیا. تو اب ان کے اشارے پر ان دلتوں نے مسلمانوں کو قتل عام نہیں کیا، تو کیا کریں گے ہمارا پھر؟ اب بتائیے ان کو ہم سے نفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب اگر ہم بھی ان پر کچھ خرچ کرتے، ان کو ہم کچھ کھلاتے پلاتے، ان کے تہواروں میں ہم کو مبارکباد دیتے، ان کے بچوں کو کپڑے بنواتے، تو کبھی ایسا نہ کرتے. ہمارے یہاں لکھنؤ میں ہم نے ایک سسٹم چلایا ہے کہ سال میں مختلف تہواروں اور فیسٹیولز کے موقع پر شہر میں جتنے ہومز ہیں، معذوروں کے جتنے ہوم ہیں، جتنے بھی مدر ٹریسا کے چیریٹی مشنز ہیں، اور جتنے بھی جو لیپروسی کی بیماری ہوتی ہے، کوڑ کی بیماری ہوتی ہے، یا جس میں آرفنیجز ہیں، جتنے یتیم خانے ہیں، سب جو گورنمنٹ کے بھی ہیں یا جو پرائیویٹ ہیں، کرسچن مشنریز کے یا ہندو مشنریز کے یا کسی کے بھی، ہم سال میں 6-7 دفعہ باقاعدہ فٹس لے کر کھانے پکوا کر وہاں جاتے ہیں، اور سب میں تقسیم کر کے ان کے ساتھ وہ تہوار وہاں مناتے ہیں. اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ہر تہوار سے پہلے اگر ہندوؤں کا تہوار ہے تو ہندو مشنریز کی طرف سے پہلے سے فون آتا ہے کہ صاحب یاد ہے 15 تاریخ کو دیوالی آ رہی ہے، ہمارے یہاں کے مریض کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑھیا کھانا کبھی ملتا ہی نہیں جتنا رحمان فاؤنڈیشن کھلاتا ہے. اس کے نتیجے میں رپورٹس بھی جاتی ہیں. اب جب انٹیلیجنس کے لوگ ہماری انکوائری کرنے کے لیے آتے ہیں، پولیس کے لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور ہماری فائل یہ بتاتی ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، تو وہ انٹیلیجنس کا آدمی جو ہمیں گرفتار کرنے یا ہمارے خلاف رپورٹ فائل بنانے کے لیے آیا تھا کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ وہ خود اپنی جیب سے پیسے نکال کر ڈونیشن دے کر جاتا ہے کہ صاحب کیا آپ لوگ ہیں، کتنے بڑے لوگ ہیں، کتنے بڑے دل کے لوگ ہیں، کس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں. تو یہ سب کام اس سے بہت بہتر طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. اپنے وقت کو منظم کر لیجیے، اور کوئی آپ میں سے اٹھے اس شہر لندن میں جو منظم کرے، کوئی اٹھے اور کر کے کچھ آپس میں اس طرح کا کام کیجیے انشاءاللہ. میں یہاں اکثر ایک جملہ اور کہہ دوں کہ میں جب سڑکوں میں گزرتا ہوں تو میں اکثر بوڑھے لوگوں کو، بوڑھی عورتوں کو بڑے احساس تنہائی کا شکار دیکھتا ہوں. مجھے ان کے چہروں سے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت تنہائی محسوس کرتے ہیں. یہ آپ کے پاس ایک بہترین میدان ہے کام کرنے کا. آپ بالکل انسانی بنیادوں پر شیئر اینڈ کیئر کرنے کے لیے کوئی آرگنائزیشن بنائیے، جو آپ ان کے ساتھ بیٹھیے، 1 گھنٹہ بیٹھ کے ان سے باتیں کیجیے، ان کا دین بہلائیے، ان کی خدمت کیجیے، ان کے یہاں کھانے پکا کے لے جائیے، وہیں پر کھڑے ہو کے کک کیجیے جیسا وہ پسند کریں، اور پھر دیکھیے ان میں کس طرح اسلام پھیلتا ہے انشاءاللہ. تو یہ سب کام ہیں کرنے کے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو، میں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات کی اور گزارش کرتا ہوں، جان اس میں سب تب پڑے گی جب ان سب کے ساتھ ہماری تلاوت، ہماری نقلیں، ہمارا ذکر، ہمارے معمولات، اس میں بھی کوئی کمی نہ آنے پائے. المیہ یہ ہے کہ جو لوگ ادھر متوجہ ہوتے ہیں وہ ادھر سے غافل ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ ادھر متوجہ ہوتے ہیں وہ ادھر سے غافل ہو جاتے ہیں. ادھورا پن دونوں طرف رہتا ہے. اللہ کرے ہم لوگ اس کو مکمل کر سکیں. اور سوال ماشاء اللہ. بابری مسجد کے بارے میں آپ کا کیا موقف؟ اور دوسرا یہ کہ OIC جو آرگنائزیشن جس میں چھوٹے چھوٹے ممالک کے لیے ریپرزنٹیشن موجود ہے، مالدیو ہے، کویت ہے، قطر، چھوٹے چھوٹے جو 0.5 ملین 1 ملین 2 ملین آبادی، ہندوستان میں مسلمان مور دین 200 ملین ہے، تو وہاں پر ہمارے ریپرزنٹیشن کیوں نہیں ہوتے؟ اس کے لیے کچھ ہو رہا ہے یا نہیں؟ بابری مسجد کا جو مسئلہ ہے اس میں کسی دوسرے موقف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ کا وہ ایک گھر تھا جو بالکل جھوٹ ہے، جو کوئی مندر توڑ کر بنایا گیا تھا. تاریخ ہندوستان کی اس بات کی گواہی دیتی ہے
کہ یہ الزام بہت سوچ سمجھ کر سیاسی مقصد سے لگایا گیا ہے. سب سے پہلے برٹش ہسٹورینس نے یہ جھوٹ وہاں پر پھیلایا، ورنہ اس کا ایک کلیئر کٹ ثبوت یہ ہے. آپ اگر ہندو لوگوں سے وہاں بات کریں تو آپ یہ بات کوٹ کر سکتے ہیں کہ بابر کے بعد پیدا ہوا اکبر. کافی بات، اکبر کے دور میں رامائن لکھی گئی. تلسی داس اس کے آتھر کا نام ہے جس نے رامائن لکھی. اگر بابر نے مندر توڑ کر مسجد بنائی ہوتی تو رام چندر جی کی پوری جو بایوگرافی لکھی ہے تلسی داس نے جس کا نام ہے رامائن، اس میں بہت زور و شور سے اس واقعے کا تذکرہ ہوتا. بھائی رام چندر کی زندگی کا، رام چندر کی زبان حیات سے متعلق ایک بہت بڑا واقعہ یہ کوٹ کرنا چاہیے کہ ان کے نام پر جو مندر بنا تھا اسے توڑ دیا ظالم بادشاہ بابر نے. ایک ہندو مذہبی مصنف جو رامائن لکھ رہا ہے، جو ان کی بہت اہم مذہبی کتاب بن گئی ہے، اس رامائن میں کہیں ذکر نہیں ہے مندر کے توڑے جانے کا، جبکہ اس کے بہت بعد وہ کتاب لکھی گئی. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے. بات دلیلیں بہت ہیں، ہم لوگوں نے تو اس پر سینکڑوں دلیلیں جمع کی ہیں، کورٹ میں جمع کی ہیں. میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل جھوٹ بات ہے. اور یہ دراصل ایک ایشو کھڑا کیا گیا تھا بہت سوچ سمجھ کر، اس لیے کہ اس کے نام پر پولرائزیشن ہو اور ہندوؤں کو مذہبی جذبات بھڑکا کر نفرت کی سیاست کھیلی جائے ہندوستان میں. اگر آپ تفصیل میں جانا چاہیں تو میں یہ بتاؤں کہ ہندوستان کا اصل مسئلہ ہندو مسلم مسئلہ نہیں ہے. ہندوستان کا اصل مسئلہ ہندو سماج کا اندرونی جھگڑا ہے. وہ کاسٹ کے جو جھگڑے ہیں، اپر کاسٹ، لوور کاسٹ، شیڈول کاسٹ، بیکورڈ. لیکن انہوں نے ہوشیاری کیا کی ہے، انہوں نے اپنی گرپ ان پسماندہ اقوام اور مظلوم قوموں پر باقی رکھنے کے لیے انہوں نے طریقہ یہ رکھا ہے کہ اگر اس ملک میں ہندو مسلم کانفلکٹ اوپر نہ آیا اور یہ تعلقات نارمل ہو گئے تو سوشولوجی کے اصول کے مطابق ہندوؤں کا جو اندرونی جھگڑا ہے وہ فلیئر اپ ہو جائے گا، وہ اوپر آ جائے گا. اور جب وہ اوپر آئے گا تو پھر ہندو عوام اور آپریس کلاس کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں وہ مذہب ہندو چھوڑ کر بھاگیں گے، آج نہیں تو کل. یہ ان کو یقین ہے. اس کے لیے انہوں نے ہندوستان میں ہندو مسلم منافرت کا ایک پورا جال پھیلا رکھا ہے. یہ مصنوعی ہے، یعنی اس معنی پر مصنوعی ہے کہ اصل جھگڑا وہاں یہ نہیں ہے. اصل جھگڑے کو دبانے کے لیے اور اپنی بکریوں کو اپنے ریوڑ میں رکھنے کے لیے انہوں نے یہ دراصل ایک گیم کھیلا ہے. لیکن مسلمان چونکہ پولیٹکس سمجھتا نہیں، تو بھائی میں کہوں گا آپ سے شکایت کہ کیونکہ اتنا گوشت کھاتا ہے کہ اس میں جلال زیادہ ہے، تو وہ پولیٹکس جو ہے وہ تو چیس کا کھیل ہے. اب چیس کا مقابلہ آپ کریں گے کشتی سے تو کبھی جیت پائیں گے؟ پوری دنیا کی پارلیمانی ڈیموکریٹک پولیٹکس جو ہے یہ دراصل چیس کی طرح ہو رہی، شطرنج کی گوٹیں ہیں. اور مسلمان شطرنج کا مقابلہ کر رہا ہے پچھلے 100-200 سال سے کشتی سے. لہذا ہر مقابلے میں ہارنا ہی ہے اور اگلے کئی 100 سال تک اگر اس نے شطرنج کا مقابلہ شطرنج سے کرنا نہ سیکھا تو یہ جیت نہیں سکتا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، الفاظ بھی جو اللہ نے نہیں بدلے، ذرا غور کیجیے. اللہ تو کوئی اور لفظ استعمال کر سکتا تھا. ہم مولویوں کے لیے اللہ کے لیے مکر کے لفظ کو استعمال کرنا آسان تھا. ہمیں بغلیں جھانکنے لگتے ہیں جب ترجمہ کرنا پڑتا ہے اس کا کہ وہ مکر اللہ، انہوں نے مکر کیا. یہ تو بڑے زور سے کہتے ہیں وہی کم وقت مکار، لیکن جب وہ مکر اللہ کا ترجمہ کرنا لگتے ہیں تو بہت الفاظ بدل دیتے ہیں. حالانکہ اللہ نے لفظ نہیں بدلا. کیوں لفظ نہیں بدلا؟ اس لیے کہ لفظ بدل دیں گے تو تم سمجھ نہیں پاؤ گے کہ ہم تم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. چال کے بدلے میں چال چلو، جیسے اللہ کے رسول نے غزوہ خندق میں چلی. ہم غزوہ خندق کا صرف ایک ہی بیان عوام میں کرتے ہیں کہ آندیاں آ گئی تھی، خیمے اکھڑ گئے تھے. تو اس دور کا مسلمان اسی کی امید کر رہا ہے کہ کب آندھی آئے گی اور کب خیمے اکھڑیں گے. لیکن غزوہ خندق میں کیا کیا تھا اللہ کے رسول نے، یہ ہم بیان ہی نہیں کرتے. تو ایجوکیٹ کیسے ہوں عوام؟ غزوہ خندق میں کیا ہوا؟ پھر وہاں بھی کولیشن کا حملہ تھا، ایک الائنس تھا. پہلی مرتبہ یہودی، قریش، منافقین سب مل کر حملہ آور ہوئے تھے. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ
ایک تو آپ نے ڈیفینس اسٹریٹجی بنائی، یہ غور کیجیے کہ احد میں پرجوش جوانوں کی رائے پر آپ نے جنگ لڑی تو خمیازہ بھگتا سب نے. یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اب آپ نے ایسا سوال کیا جو لمبا جواب تو سننا ہی پڑے گا. غزوہ احد کے موقع پر حضور کا رائے اپنی کیا تھی؟ آپ کی رائے یہ تھی کہ باہر نکل کر جنگ نہ کی جائے. ابھی ہم باہر نکل کر جنگ کے پوزیشن میں نہیں ہیں. اب دیکھیے حضور کی رائے. آج اگر مسلمان کو کہتا ہے کہ بھائی دیکھو ذرا اپنی حیثیت دیکھ کر مقابلہ کرو، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا یقین کمزور ہے، اس کو توکل نہیں، اس کو اللہ کا بھروسہ نہیں. اب کسی کی ہمت ہو تو کہے کہ اللہ کے رسول کو بھروسہ نہیں تھا. لیکن نوجوان نہیں مانے. ان نوجوان صحابہ نے اصرار کیا کہ اللہ کے رسول ہم حق پر ہیں، اللہ کی مدد آئے گی، چلیے باہر، ہماری وجہ سے آپ اتنی احتیاط کر رہے ہیں. تو حضور نے نوجوانوں کے دباؤ میں آ کر ایک مشورہ قبول کر لیا آپ نے، اور یہ بھی من جانب اللہ تھا، حکمت تھی، تاکہ ہم لوگوں کے سامنے ایک نظیر قائم ہو جائے کہ جوش میں ہر وقت مت رہا کرو. اب جب حضور اندر گئے تیار ہونے کے لیے تو جو سینئر صحابہ تھے انہوں نے نوجوانوں کو ڈانٹا اور ان سے کہا کہ تم نے دیکھا حضور کا چہرہ پسندیدگی انشراح تھا، حضور کا اپنا انشراح کچھ اور تھا، تم لوگوں نے زبردستی ایک بات بنوا لی. اب نوجوانوں کو شرمندگی ہوئی، اب کیا کریں؟ تو اب انتظار کیا. جب حضور باہر نکلے تو نوجوانوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہوئی، ہم اپنا واپس لیتے ہیں، آپ کا جو حکم ہے اور آپ کی جو رائے انشراح ہے اسی پر عمل کریں. مگر اب آپ کو تیار کر چکے تھے، پورا فوجی لباس پہن چکے تھے. تو آپ نے کہا کہ نبی جب فوجی لباس پہن لیا کرتا ہے تو جنگ سے پہلے اتارا نہیں کرتا. اب یہ بھی ایک زبردست حکمت عملی تھی، کیونکہ کمانڈر ان چیف اگر جنگ کا اعلان کر کے اور پھر بدل دے تو دشمن کے کیمپ میں میسج ہی جائے گا کہ ڈر گئے، تو نفسیاتی طور پر دشمن جیت جاتا. تو آپ نے رسک لے لیا، لیکن آپ نے یہ میسج دشمن کے کیمپ میں نہیں پہنچنے دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے نقصان تو پہنچایا، نقصان پہنچنے دیا. اب جب اگلا خندق کی جنگ آئی تو اس سے بڑا حملہ تھا. اب کے نوجوانوں کو عقل آ چکی تھی تو انہوں نے کوئی بالکل ایسی رائے نہیں دی کہ باہر نکل کے جنگ کی جائے. اس مرتبہ حضرت سلمان فارسی ایک نئی صلاحیت ایڈ ہو گئی تھی جو سن 3 ہجری میں غزوہ خندق ہوا اس وقت نہیں تھے وہ، غزوہ احد ہوا اس وقت نہیں تھے وہ، سن 5 میں غزوہ خندق ہوا، اس بیچ میں وہ آ گئے حضرت سلمان فارسی. اب یہاں مشورے میں وہ بھی شامل تھے. انہوں نے ایک نیا اسٹائل ڈیفینس کا سجیسٹ کر دیا کہ ہم لوگ ایران میں کیا کرتے ہیں کہ جب ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ٹرینچز بنا لیتے ہیں، کھول لیتے ہیں، تو پوری آرمی اندر نہیں آ پاتی. 1 2 3 کر کے اگر آئیں گے بھی تو 1 2 کا مقابلہ کرنا بہت آسان ہے. تو حضرت سلمان کے اس مشورے کو حضور نے قبول کر کے خندقیں کھدوائیں. یہ ایک تدبیر دیکھیے دفاعی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ غیر قوموں کا طریقہ ہم قبول نہیں کریں گے، لا حول ولا قوت، یہ سب نہیں کہا حضور جو آج ہم مولوی لوگ کہتے ہیں. اور پھر ایسے کتنی باریکیاں ہیں آپ کے فیصلوں میں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ فکر مند بیٹھے تھے. اتنے میں ایک شخص آتا ہے، اب اللہ جانے راوی نے تو جو دیکھا اس تک کوٹ کیا. اب حضور نے کسی سے بلوایا ان کو، کیسے وہ میسج پہنچا ان تک، یا خود سے وہ آئے، اللہ نے بھیجا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. روایت یہ کہتی ہے کہ ایک شخص آیا ہے اور آ کر اپنا تعارف کراتا ہے کہ اللہ کے رسول میرا یہ نام ہے، غالب النعیم بن مسعود، یہ نعیم بن مسعود نام تھا، یہ میرا نام ہے، اور میں مسلمان تو ہو چکا ہوں، میں آپ ہی کا ہوں، لیکن میری قوم ابھی اس بات کو نہیں جانتی. ابھی مجھے لوگ وہی سمجھتے ہیں کہ میں پہلے تھا. تو آپ کی زبان سے نکلا انتر رجل، تبھی تو ہو جس کی ضرورت ہے، جس کا انتظار تھا. اور پھر آپ نے ان سے یہ کہا کہ تم ایک کام کرو، یہ قبیلہ غطفان، قبیلہ بنو خزاع اور یہود، ان کے درمیان جو اس وقت اتحاد ہے اس میں ذرا توڑ پھوڑ ڈال دو. تو ان کا بہت اچھا، یہ میرے لیے بہت آسان ہے، میں کر دوں. وہ چند قدم چلے پھر واپس آئے، اور واپس آ کے انہوں نے پوچھا
کہ اللہ کے رسول مجھے اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا. تب آپ نے فرمایا الحرب خدعہ یا خدعہ، جنگ میں دھوکہ دینا جائز ہے. یہ ہے ڈپلومیسی کہ آپ نے فرمایا جاؤ جو کرنا ہو کرو. اب وہ آئے اور پھر اب سیرت میں پڑھیے پورا واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے کس طرح ان کے بارے میں کیا کہا، ان کے بارے میں کیا کہا، اور دونوں ایک دوسرے سے روٹ گئے، بدگمان ہو گئے دشمن کی طاقت میں توڑ دی. تو یہ تو ہم بیان کرتے نہیں، ہم کو تو صرف آندیاں یاد ہیں. آندیاں کب آئی تھیں، کن ترکیبوں کے بعد آئی تھیں؟ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ ہم کو یاد نہیں. تو عجیب کراماتی قسم کا مزاج ہمارا بن گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ تو بلا لیا براق بھیج کر، لیکن مکے سے مدینے ہجرت کرائی کس گندگی کے ساتھ، کس بیچارگی کے ساتھ کہ آپ صدیق اکبر کے انتظار میں ہی 2 روپے کا انتظام ہو گیا، بہت اچھا. حضرت علی کو بستر پہ لٹایا، سب کچھ عجیب انداز سے ان کو بالکل امی کے ہائٹ کی تھے حضرت علی، وہی چادر ڈال دی اور ایک ایسا شو کیا کہ جیسے میں ہی سو رہا ہوں. اور کس طرح آپ نکلے اور پھر نکل کر بالکل الٹے راستے پہ گئے، بجائے اس کے کہ نارتھ کی طرف چلتے آپ ساؤتھ ویسٹ کی طرف گئے اور زگ زیگ راستہ اختیار کیا. غار ثور قطن مدینے کے راستے میں نہیں. آپ جا کر دیکھیے. مصیبت یہ ہے کہ آپ لوگ ہر سال عمرے کے لیے جاتے ہیں مگر خالی ثواب کے لیے جاتے کبھی تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے کہ ہسٹری کی جغرافی کی کوئی کتاب لے کے جا کر دیکھیں کہ غار ثور تو مکے سے الٹی سمت میں ہے، یہ وہاں کیوں آیا تھا؟ یہ بھی ڈال دیا تھا آپ نے دشمن کو اور 3 دن وہاں چھپے رہے. اور اس کے بعد آپ کس